جی بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ ومن والا وبعد۔ یہاں سے سورہ ہجر آیت نمبر 90 جی یہیں سے پڑھنے اس سے پہلے قل انی انا النذیر المبین۔ جی اس سے پہلے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کما انزلنا علی المقتسمین، کما جس طرح انزلنا ہم نے نازل کیا، علی المقتسمین کیا نازل کیا؟ عذاب، یعنی پیچھے عذاب کا تذکرہ چل رہا ہے تو اسی کو اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا کما جس طرح انزلنا ہم نے نازل کیا عذاب علی المقتسمین، ان لوگوں پر جو قسمیں کھانے والے، یعنی کفار پر۔ ان کو جب بھی دعوت دی جاتی تو آپس میں جمع ہوتے اور قسمیں کھاتے، یعنی یہ ہر ایک قوم کی تقریباً عادت رہی ہے۔ حضرت صالح علیہ السلام نے جب اپنی قوم کو دعوت دی تو ان کی قوم ایک جگہ جمع ہو گئی اور قسمیں کھائی، تقاسموا باللہ لنبیتنہ، ایک جگہ جمع ہو گئے اور قسمیں کھانے لگ گئے کہ آج کے رات ہم صالح علیہ السلام کو معاذ اللہ مار دیں گے، یعنی ان کو جان سے مار دیں گے۔ تو یہ ان کا ہمیشہ سے یہ طریقہ رہا ہے کفار کا کہ جب بھی کبھی ان میں دعوت دی جاتی اللہ تعالیٰ کی توحید کی طرف، اسی طرح آخرت پر ایمان کی طرف، تو ان کا یہ طریقہ تھا کہ قسمیں کھا کے اس کو ٹال دیتے تھے، آپس میں قسمیں کھاتے۔ دوسری جگہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَأَقْسَمُوا بِاللَّهِ جَهْدَ إِيمَانِهِمْ لَا يَبْعَثُ اللَّهُ مَن يَمُوتُ، یعنی انہوں نے قسمیں کھائی وَأَقْسَمُوا بِاللَّهِ، اللہ کی قسم اور اپنے ایمان سے، کہ لا يبعث اللَّهُ مَن يَمُوتُ، جو اس دنیا سے چلا گیا مر گیا اس کو دوبارہ اللہ تعالیٰ کبھی زندہ نہیں کرے گا۔ اور اسی طرح ایک اور جگہ فرمایا هؤلاء الذين أقسمتم بالله لا ينالهم الله رحمة، یعنی مومنوں کے بارے میں فرمایا قسمیں کھائیں کہ جو ان سے وعدہ کیا جا رہا ہے کہ ان کے لیے جنت ہے اور یہ مرنے کے بعد جو ہے جنت میں جائیں گے، یہ تو قسمیں کھائیں کہ اللہ تعالیٰ کبھی ان کو کوئی رحمت نہیں دے گا۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کما انزلنا علی المقتسمین، جس طرح ہم نے عذاب نازل کیا ان لوگوں پر جو قسمیں کھاتے ہیں۔ سمجھ آ گئی آج؟ پھر کہا الذین جعلوا القرآن عزین، الذین وہ لوگ جعلوا جنہوں نے بنایا ہے، القرآن قرآن کو عزین تقسیم کر دیا، عزین الگ الگ کر دیا، الذین وہ لوگ جعلوا جنہوں نے کر دیا القرآن قرآن کو عزین متفرق الگ الگ، یعنی اس میں تقسیم کر دی۔ کیسے تقسیم؟ کہ جو ہے نا قرآن کے کچھ حصے کو مان لیا اور دوسرے حصے کا انکار کر دیا۔ یقولون نؤمن ببعض ونکفر ببعض، ہم بعض پر ایمان لائیں گے اور دوسرے بعض کا کفر کریں گے۔ تو یہ ہمیشہ کفار کا شیوا اور طریقہ رہا۔ عزت، یہ باب افتعال سے ہے، اقتسم اقتسام۔ جی الذین وہ لوگ جعلوا جنہوں نے بنایا ہے القرآن قرآن کو عزین الگ الگ، جعل بنانا اور کبھی پیدا کرنے کے معنی میں، سمجھ آ گیا؟ اس کے بعد فوربک، پھر یہاں اللہ تعالیٰ قسم کھا رہے ہیں، اور اللہ کی قسم، فوربک اور تیرے رب کی قسم، لنسألنہم اجمعین، ہم ضرور بس ضرور سوال کریں گے سب کے سب سے۔ یہ جو دنیا میں جو کچھ کرتے ہیں، جو کچھ کہتے ہیں، جو کچھ بھی کرتے ہیں، ان سب سے ہم سوال کریں گے۔ فوربک اور تیرے رب کی قسم، لنسألنہم اجمعین، یہاں پہ دو تاکیدیں اللہ تعالیٰ نے بیان کی، ایک تو لام تاکید کے لیے، پھر نون تاکید ثقیلہ یہ بھی تاکید کے لیے، کہ ضرور بضرور ہم ان سے سوال کریں گے، ان سے پوچھیں گے کہ تم نے کیا باتیں کی، کیا تمہارے اعمال تھے، اجمعین سب سے۔ اور ایک اور مقام پر فَلَنَسْأَلَنَّ الَّذِينَ أُرْسِلَ عَلَيْهِمْ وَلَنَسْأَلَنَّ الْمُرْسَلِينَ، ایک اور مقام پر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم ان سے بھی پوچھیں گے جو ان کی طرف بھیجے گئے، یعنی سب سے پہلے رسولوں سے اور دعوت دینے والوں سے بلا کر پوچھا جائے گا کہ ہم نے ان کی طرف آپ کو بھیجا تھا، کیا آپ نے دعوت دی ان کو؟ اور پھر ان سے اللہ تعالیٰ پوچھیں گے کہ آپ کے پاس دعوت آئی، آپ نے کیوں نہیں مانی؟ تو یہ شاید کا فوربک اور تیرے رب کی قسم، لنسألنہم اجمعین، ہم ان سب کے سب سے پوچھیں گے اور ان کا حساب لیں گے۔ پوچھنے کا کیا مطلب ہے؟ ان سے حساب لیں گے۔ اس بارے میں عما کانوا یعملون، عما اس کے متعلق، کانوا یعملون جو وہ کرتے تھے، جو وہ عمل کرتے تھے، ان کے بارے میں ان سے حساب ہوگا۔ سمجھ آ گئی؟ عما اس چیز کے بارے میں، دو لفظ، ایک عن اور دوسرا ما۔ عن کا مطلب ہے سے، اور ما
جو کانوا یعملون جو وہ کام کرتے تھے عمل کرتے تھے اس کے بارے میں ان سے سوال کیا جائے گا. اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرمایا فصدع بما تؤمر. فصدع آپ اعلان کر دیجئے. فصدع آپ اعلان کر دیجئے. یہ صد ان سے ہے اور صد ان کا مطلب ہے کھلا اعلان کر دینا, بالکل واضح طور پر دو ٹوک اعلان کر دینا اس کا مطلب ہے. فصدع آپ بالکل کھلا اعلان کر دیجئے, واضح اعلان کر دیجئے بما تؤمر جو آپ کو حکم دیا ہے, یعنی جو آپ کو حکم دیا جاتا ہے اس کا آپ واضح اعلان کر دیجئے. یہ چونکہ مکی آیت ہے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم توحید کی دعوت دیتے تھے اور کھلم کھلا دیتے تھے. بعض مفسرین نے ذکر کیا ہے کہ اس آیت سے پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت پوشیدہ تھی, جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ مکہ میں 3 سال تک آپ نے خفیہ دعوت دی, اس کے بعد جو ہے جہری دعوت ہوئی. تو اس آیت سے اترنے کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جہرن سب کے سامنے وہ دعوت دینا شروع کی. اور اس سے پہلے جو ایک آیت گزری ہے قل انی انا النذیر المبین, تو یہ بھی ایک صفا کی پہاڑی پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہوئے اور قوم کو اعلان کیا, سب کو بلایا اور کہا پھر انا لکم نذیر عریان, یعنی میں واضح تمہارے لیے ڈرانے والا ہوں. پھر سب لوگ جمع ہو گئے, پھر آپ نے دعوت دی. تو یہ اس وقت یہ آیت نازل ہوئی. سمجھ آ گئی؟ فصدع آپ واضح اعلان کر دیجئے, کھلا اعلان کر دیجئے بما تؤمر جو آپ کو حکم دیا جاتا ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے. آپ کو حکم, کیا حکم ہے؟ یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک, یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے آپ کو حکم ہے, اے اللہ کے رسول آپ پہنچا دیجئے جو کچھ بھی آپ کی طرف اپنے رب کی طرف سے نازل کیا جاتا ہے. تو فصدع بما تؤمر آپ کھلا اعلان کر دیجئے جو آپ کو حکم دیا جاتا ہے. واعرض عن المشرکین, اور مشرکین شرک کرنے والوں سے آپ منہ موڑ لیجئے, ان سے اعراض کر لیجئے. واعرض اور آپ اعراض کر لیجئے عن المشرکین ان لوگوں سے جو شرک کرتے ہیں. سمجھ آ گئی؟ پھر انا کفیناک المستہزئین, انا بے شک ہم کفیناک آپ کو کافی ہو جائیں گے, المستہزئین آپ کا مذاق اڑانے والے, آپ کا مذاق اڑانے والوں کے لیے ہم کافی ہو جائیں گے, آپ کی مدد کے لیے ہم کافی ہیں. انا بے شک ہم کفیناک ہم آپ کو کافی ہو جائیں گے, المستہزئین مذاق اڑانے والوں سے. نہیں, یہ مفعول بھی ہے اس کا, یعنی بالکل مکمل طور پر ترجمہ نہیں ہوتا, کچھ الفاظ کی جو تبدیلی ہوتی ہے, اور کچھ جو ہے الفاظ جب جملہ مکمل ہوتا ہے تو اس وقت جو ہے جس طرح ہے کا ترجمہ ہے اس طرح کے جو یہ جملے کے جڑنے سے مکمل ہو جاتا ہے اور اس کے بعد آتا ہے, یعنی اس کے لیے باقاعدہ کوئی لفظ نہیں ہوتے. اس طرح ہم کہتے ہیں زید قائم, زید کا مطلب ہے زید, قائم کا مطلب ہے کھڑا. ہے کا ترجمہ کہاں سے آتا ہے؟ اس ترکیب سے آتا ہے, یعنی بعض اوقات ترجمہ ایک عربی جملہ جب بن جاتا ہے تو اس سے آتا ہے, تو یہاں بھی سے کا جو ترجمہ آتا ہے اس کے مفہوم سے آ رہا ہے. انا کفیناک المستہزئین, ہم آپ کا مذاق اڑانے والوں کے لیے ہم آپ کافی ہو جائیں گے, ہم آپ کے ساتھ ہیں. اور دوسری جگہ فرمایا واللہ یعصمک من الناس, یعنی آپ اپنا کام کرتے رہیے, اللہ تعالیٰ کا اللہ تعالیٰ آپ کو بچائے گا لوگوں سے, یعصمک آپ کو بچائے گا لوگوں سے. تو یہ آیات جب ایک دفعہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جبریل امین آئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اہل مکہ کی جو مذاق اور آپ کا مذاق اڑانا, گستاخیاں کرنا, اس سے تنگ آ گئے تھے, اور جبریل امین سے آپ نے شکایت کی کہ اس طرح یہ میرا بار بار مذاق اڑاتے ہیں. انہوں نے جا کر اللہ تعالیٰ سے ذکر کیا تو یہ آیات نازل ہوئیں. پھر اللہ تعالیٰ نے عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ وہ لوگ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا مذاق اڑاتے تھے, آپ کی گستاخیاں کرتے تھے, ان کا انجام میں نے خود دیکھا بدر کے مقام پر, اور اسی طرح دوسرے مکہ میں نے ان پر خود عذاب نازل ہوتے ہوئے دیکھا. انا کفیناک المستہزئین. جی, وہ کون ہیں؟ الذین یجعلون مع اللہ الہا آخر, الذین وہ لوگ یجعلون جو بناتے ہیں مع اللہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ الہا آخر کوئی دوسرا الہ, یعنی اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک کرتے ہیں. الذین وہ لوگ یجعلون جو بناتے ہیں مع اللہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ الہا آخر کوئی دوسرا معبود, فسوف یعلمون ان قریب وہ جان لیں گے. جو لوگ اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی اور کو بھی معبود, کسی اور کی بھی عبادت کرتے ہیں, کسی اور سے بھی طلب کرتے ہیں, مانگتے ہیں, ان قریب وہ جان لیں گے. کیا جان لیں گے؟ ان کو معلوم ہو جائے گا کہ یہ جو جن سے ہم مانگتے تھے اور جن سے ہم جو ہے فریاد کرتے تھے یہ کسی کام کے نہیں.
بلکہ ایک جگہ قرآن میں آتا ہے انکم وما تعبدون من دون اللہ حصب جہنم، کہ وہ بے شک تم اور جس کی تم عبادت کرتے ہو، اللہ تعالیٰ نے کفار کو کہا بے شک تم اور جس کی تم عبادت کرتے ہو یہ سب کے سب جہنم کا ایندھن ہے، یعنی یہ بت جو دنیا میں جس کی وہ عبادت کرتے تھے ان کو بھی اللہ تعالیٰ جہنم میں ڈال دے گا، بلکہ سورج اور چاند کو، جیسے قرآن میں آتا ہے الشمس کورت، تو اللہ تعالیٰ سورج اور چاند کو لپیٹ کر جہنم میں ڈال دے گا، کیوں کہ تاکہ ان لوگوں کا احساس ہو کہ ہم ان سے مدد مانگتے تھے، ان کو اپنا خدا سمجھتے تھے، الہ سمجھتے تھے، وہ تو ہمارے ساتھ جہنم میں ہمارے کسی کام نہیں آئے۔ تو یہ الذین یجعلون، وہ لوگ جو بناتے ہیں مع اللہ، اللہ تعالیٰ کے ساتھ، الہًا آخر، کوئی دوسرا معبود، فسوف یعلمون، ان قریب وہ جان لیں گے، وَلَقَدْ نَعْلَمُ، اور البتہ تحقیق، وَلَقَدْ، اور البتہ تحقیق، نَعْلَمُ، ہم جانتے ہیں، اَنَّکَ، بے شک آپ، یضیق صدرک، آپ کا سینہ تنگ ہو جاتا ہے، بما یقولون، جو وہ کہتے ہیں، یعنی کفار کی باتیں سن سن کر آپ کا جو سینہ ہے وہ تنگ ہو جاتا ہے، یعنی یہ کیا باتیں کر رہے ہیں، میں صرف ان کو اللہ تعالیٰ کے پیغام پہنچا رہا ہوں، اللہ تعالیٰ کی دعوت دے رہا ہوں اور ان کو عذاب سے بچا رہا ہوں، اس کے باوجود جو ہے، یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کبھی شاعر کہتے، کبھی جادوگر کہتے، کبھی کاہن کہتے، مختلف جو ہے القابات دیتے آپ کو، برے القاب، تو یہ باتیں سن سن کر جو ہے آپ کا سینہ تنگ ہو جاتا، یعنی میں ان کو اللہ تعالیٰ کے جنت کی طرف بلا رہا ہوں، اللہ تعالیٰ کی عبادت کی طرف بلا رہا ہوں، لیکن یہ میرے ساتھ کیا معاملہ کر رہے ہیں۔ تو پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا فسبح بحمد ربک، فسبح، آپ تسبیح کیجئے، بحمد ربک، اپنی رب کی حمد کے ساتھ، یعنی آپ سبحان اللہ اور الحمدللہ پڑھیے، وکم من الساجدین، اور سجدہ کرنے والوں میں سے ہو جائیے، فسبح، آپ تسبیح کیجئے، بحمد ربک، اپنے رب کے حمد کے ساتھ، یعنی سبحان اللہ اور الحمدللہ یہ پڑھیے، وکم من الساجدین، اور سجدہ کرنے والوں میں سے ہو جائیے۔ یہ بھی ایک اللہ تعالیٰ نے علاج بتا دیا، جس کو غم ہو، دکھ ہو، تو اس کا علاج ہے اللہ تعالیٰ کا ذکر ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کے ذکر میں انسان کو سکون ملتا ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ عادت مبارک کہ جب بھی کبھی آپ کو کوئی تکلیف ہوتی، دکھ ہوتا، کوئی پریشانی ہوتی، تو حضرت بلال سے کہتے بلال اذان دے، ارحنا بالصلاۃ، ہم نماز کے لیے سکون حاصل کریں، وقم من الساجدین، اور آپ سجدہ کرنے والوں میں سے ہو جائیں۔ اور اسی طرح ایک مشہور حدیث ہے، حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئی اور ان سے شکایت کی کہ دن بھر جو ہے وہ کام کر کر کے تھک جاتی ہوں، اتنا گھر کا کام ہوتا ہے، اکیلی ہوں، کوئی ہاتھ بٹانے والا نہیں، اور اس وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس چند لونڈیاں آئی ہوئی تھیں مال غنیمت میں، تو انہوں نے طلب کیا کہ ایک لونڈی مجھے بھی دے دی جائے تاکہ میرا ہاتھ بٹا سکے اور تھکاوٹ کم ہو سکے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ کو یہ تسبیح بتائی کہ آپ جب سوتے وقت آپ یہ تسبیح پڑھ لیا کریں، 33 بار سبحان اللہ، 33 بار الحمدللہ، اور 33 بار اللہ اکبر، آپ کی ساری تھکاوٹ ختم ہو جائے گی۔ تو یہاں سے معلوم ہوا کہ جب بھی انسان کو کوئی پریشانی ہو، تکلیف ہو، تو اللہ تعالیٰ کا ذکر، اور دوسرا نماز پڑھنا، جیسے کہ آپ کے عمل سے خود ثابت ہے، آپ جب بھی کوئی ایسا موقع آتا آپ نماز پڑھنے لگتے، جب بھی کوئی پریشانی ہوتی آپ نماز، جیسا کہ آپ نے حدیث میں پڑھا ہوگا کہ جب آپ بادل دیکھتے اور گہرے بادل ہوتے تو آپ مسجد میں تشریف لے جاتے اور پھر وہاں نماز پڑھتے کہ اللہ تعالیٰ کا کوئی عذاب نازل نہ ہو جائے۔ اسی طرح جب سورج اور چاند کو گرہن لگ جاتا تو پھر بھی آپ نماز ادا کرتے ہیں۔ تو یہ انسان کی پریشانیوں کو دور کرنے والی چیزیں، اللہ تعالیٰ کا ذکر اور تسبیح کرنا اللہ تعالیٰ کی، اور اس طرح نماز ادا کرنا۔ فسبح بحمد ربک، بس آپ تسبیح بیان کیجئے، بحمد ربک، اپنے رب کی حمد کے ساتھ، وقم من الساجدین، اور ان لوگوں میں سے ہو جائیے جو سجدہ کرنے والے ہیں، یعنی سجدہ کرنے یہاں سے مراد نماز پڑھنے والے ہیں۔ بعض اوقات عربی زبان کا یہ اسلوب ہے کہ وہاں ایک حصہ جو ہے وہ ذکر کیا جاتا ہے، اس سے مراد پوری چیز ہوتی ہے۔ اس طرح ایک حدیث میں آتا ہے قسمت الصلاۃ بینی و بین عبدی، میں نے نماز کو اپنے اور اپنے بندے کے درمیان تقسیم کر دی، حالانکہ نماز جو ہے سورہ فاتحہ اور اللہ تکبیر تحریمہ سے لے کر آخر تک ہے، لیکن اس کا اہم جز ہے، تو اسی لیے اس کو، اسی طرح سجدہ بھی اس سے مراد پوری نماز ہے، یعنی یہ عربی زبان کا ایک اسلوب ہے کہ بعض چیز کو یعنی ذکر کر کے اس سے مراد پوری چیز ہوتی، تو یہاں بھی ہے کہ آپ سجدہ کرنے والوں میں سے ہو جائیے، یعنی نماز پڑھیے، جی جماعت کے ساتھ بھی، جی ہاں، اور نمازیوں میں سے ہو جائیں۔ اس کے بعد فرمایا وَاعْبُدْ رَبَّكَ، اور اپنے رب کی عبادت کیجیے، حَتَّىٰ يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ، یہاں تک کہ آپ کو یقین آ جائے، یقین سے مراد یہاں موت ہے، وَاعْبُدْ رَبَّكَ، اور اپنے رب کی عبادت کیجیے، حَتَّىٰ يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ، یہاں تک کہ آپ کو یقین آ جائے، حَتَّىٰ يَأْتِي اتیانًا،
فعل امر ہے، اعراب نہیں، اس کو کہتے ہیں حمزہ وصلی. جب شروع میں آتا ہے تو جیسے ہم پڑھتے ہیں نا اضرب، اور درمیان میں آتا ہے تو مل جاتا ہے، اس لیے اس کو کہتے ہیں حمزہ وصلی. اور اس کے بعد حتی یاتی کل یقین، یہاں تک کہ آپ کو یقین آ جائے، اور یقین سے مراد یہاں موت ہے. قرآن کریم میں ایک اور جگہ پر اللہ تعالیٰ نے موت کو یقین سے تعبیر کیا، جیسے سورہ مدثر میں آتا ہے اللہ تعالیٰ قیامت کے دن جہنمیوں سے پوچھا جائے گا ما سلککم فی سقر قالوا لم نک من المصلین ولم نک نطعم المسکین وکنا نحوض مع الحائضین وکنا نکذب بیوم الدین حتی آتانا الیقین. یعنی ہم جو ہے نا نماز پڑھتے تھے، نہ غریبوں کو کھانا کھلاتے تھے، اور جو ہے نا فضول باتوں میں الجھے رہتے تھے، اور قیامت کا انکار کر دیتے تھے، یہاں تک کہ ہمیں موت آ گئی. حتی آتانا الیقین. ہمارے یہاں کچھ لوگ جو ہے اس کا ترجمہ کرتے ہیں، یہ ویسے جو پیر اور صوفی لوگ ہیں ملنگ قسم کے، کہتے ہیں کہ عبادت چھوڑ دیتے ہیں. ایک درجہ ہے ان کے ہاں جو یقین ہے، علم الیقین جب ان کو آ جاتا ہے تو پھر عبادت چھوڑ دیتے ہیں، یعنی خاص عمل کرتے ہیں اس کے بعد عبادت چھوڑ دیتے ہیں. کہتے ہیں ہمیں یقین آ گیا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے کہا حتی یاتی کل یقین، جب یقین آ جائے تو اس وقت تک عبادت کرو. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم موت تک عبادت کر رہے ہیں، اور آخری وقت بھی، آخری وقت تک نمازیں پڑھ رہے ہیں، اور یہ جو ہے یقین تک پہنچ گئے. یہ سمجھ آ گئی ہے؟ کوئی سوال اس میں اگر؟ جی 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 نہیں، یہ تو مکی دور کی آیت ہے، مکی. جی. یہ اور کوئی سوال اس میں، کوئی آیت سمجھ نہ آئی ہو؟ یہ یہاں پہ ہے حتی یاتی کل یقین. عطا یاتی یہ فعل مضارع ہے، یاتی کیوں آیا ہے؟ اور فعل مضارع آپ کو پتہ ہے مرفوع ہوتا ہے. جی کوئی جواب دے گا؟ اصل میں لفظ ہے عطا یاتی، اور یہاں پہ آیا یاتیہ. یہ یاتیہ کے یا پر جو ہے نصب کی وجہ کیا ہے؟ یہ حتی، حتی کے بعد جو ان مقدر ہوتا ہے. حروف ناصبہ جو مضارع کے ہیں، ان لن کئی اذن، حتی کے بعد ان مقدر ہوتا ہے، چھپا ہوا ہوتا ہے، اس کے بعد ہمیشہ منصوب آتا ہے. کئی اذن، یہ چاروں حروف نواسب کہلاتے ہیں، جو اپنے بعد والے حروف مضارع کو نصب دے دیتے ہیں. وہ ان ہے عین کے ساتھ، یہ ان. جی 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 چار ہیں، ان لن کئی اذن. جی جی حتیٰ کے بعد جو ہے ان مقدر ہوتا ہے. جی تو ان جو ہے کیا کرتا ہے فعل مضارع کو، جیسے ان اقول، ان اقول. جی یعنی حتیٰ کے بعد جو ہے مقدر چھپا ہوا ہوتا ہے، اور یہ سارے حروف فعل مضارع پر داخل ہوتے ہیں اور اس کو منصوب کر دیتے ہیں، ان کو کہتے ہیں نواسب. جی مضارع پہ آتے ہیں. اسی طرح کچھ جوازم ہیں، ہاں ناصبہ بھی کہہ سکتے ہیں. جوازم جی وہ ہے لم، لما، لام امر، لائے نہیں، اور ان شرطیہ. یہ پانچ ہیں، ان کو کہتے ہیں جوازم. لم یذهب، اصل میں یذهب ہے، تو یہ جب یہ داخل ہوگا مضارع پر تو لم یذهب ہو جائے گا. ہاں جازمہ ان کو اس لیے حروف جازمہ یا جوازم کہتے ہیں. جی یہ بھی مضارع پر داخل ہوتا ہے. نہیں صرف مضارع سے. جی اگر یہ ان اقولا، لم اقل،
ان شرطیہ، ان جو ہے شرط کے لیے آتا ہے. ان بہت سارا ہوتا ہے، جیسے ان نافیہ بھی ہوتا ہے، تو ان شرطیہ جو ہے یہ جزم دیتا ہے. یہ والا ایک جملہ ہے الذین جعلوا القرآن عزین، قرآن کے اوپر جو ہے نصب یہ کیوں آیا؟ آیت نمبر 91 الذین جعلوا القرآن عزین. جی مفعول، فاعل کہاں ہے؟ واو جو ہے فاعل ہے جی، جعلوا میں واو فاعل ہے. متفرق، الگ الگ کر دیا. جی جی. اس کے بعد ہے فوربک، ربک کے نیچے زیر آئیے، یہ کیوں ہے؟ جی واو، واو حروف جارہ میں سے ایک قسمیہ ہے، قسم کے لیے آتا ہے، اور دوسرا اپنے بعد والے کو حروف جر دیتا ہے، اس کو زیر دیتا ہے. واو جو قسمیہ ہے اس کا ایک معنی قسم کا ہوتا ہے، اور دوسرا اپنے بعد والے کو جر ملتا ہے. یعنی وہ تو جملے کو دیکھ کر فرض، جیسے یہاں پہ فوربک، تو قسم ہمیشہ جو ہے کسی جس چیز کی کھائی جاتی ہے انسان کی طرف سے ہے، تو پھر اللہ تعالیٰ یہ عطف کے لیے آتا ہے. جی فعطف کے لیے. پیچھے والی آیت سے ربط پیدا جوڑنے کے لیے جو ہے عطف لگایا جاتا ہے. جملوں کے درمیان ربط پیدا کرنے کے لیے حروف عاطفہ وہ استعمال کیے جاتے ہیں، جیسے واو ہوتا ہے اسی طرح. جی لیکن کچھ حروف جو ہے قسم وہ فعل بھی ہوتے ہیں، جیسے اقسمو، ہاں باللہ تاللہ. اس کے جملے کا کیسے ترکیب کریں؟ کفینا کا، انا کفینا کا. 95. جی یہ نا جو ہے جمع کفینا جمع متکلم کا صیغہ ہے، اور کا جو ہے مفعول بھی ہے کفینا. جی یہ حال بنے گا. یعنی عربی یہ منصوبات عربی میں یہ تقریباً 12 کے قریب ایسے اسماء ہوتے ہیں جو منصوب ہوتے ہیں، ان میں سے ایک حال بھی ہوتا ہے. جیسے مفعول بھی اسی طرح کا ایک آپ پڑھیں گے آگے. انا یہ دو لفظ ہیں اصل میں، ایک انا ہے اور ایک نا ہے. جو یوں ہے اصل میں ان اور نا. تو ان جو ہے یہ حروف مشبہ بالفعل ہے، اور نا جو ہے یہ اس کا اسم ہے، یہ ضمیر جو ہے اس کا اسم ہے. جیسے ہوتا ہے نا ان اللہ، تو یہ وہ ہے، یہ اسم کی جگہ پر ہے کیونکہ ضمیر بھی اسماء میں سے ایک ہے. انا جی جی. پھر دو ایک ساتھ جمع ہو گئے تو ان کو قاعدہ یہ ہے کہ ایک ہی جنس کے دو جمع ہو جائیں تو آپس میں ادغام کر دیا جاتا ہے. اور بعض جگہ پر جو ہے اننا بھی پڑھتے ہیں، اننا آمنا، یعنی دونوں طرح جائز ہے، آپ مکس کر دیں یا الگ الگ کر دیں. انا بھی ہے اور اننا بھی ہے، نہیں اس جگہ یہی پڑھیں گے جی. لیکن عام عربی آپ اگر کوئی بات تو اس میں آپ دونوں پڑھ سکتے ہیں. مفعول بھی یا حال بنے گا. مفعول بھی پہلے ذکر ہے کفینا.
یہ فسوف یعلمون، سوفا کس لیے استعمال ہوتا ہے؟ ان قریب کے لیے. ایک سین استعمال ہوتا ہے اور سوف. جیسے فعل مضارع میں عموماً دو معنی پائے جاتے ہیں، حال اور استقبال کا. جب سوفا لگ جاتا ہے تو صرف مستقبل کے ساتھ خاص ہو جاتا ہے جی، پھر حال کا معنی نہیں ہوتا. جی یہ تقریب کے لیے آتا ہے، تقریب. جی اس کا ویسے نام کوئی نہیں ہے. جی سین اور صوفہ یہ ایک اصطلاح ہے، جس طرح مفعول بھی ہے، فاعل ہے، جار مجرور ہے. یہ آگے آپ پڑھیں گے. آپ کا جو ضمیر ہے کفینا، جی جی کاف جی. اس کے بعد دیکھیں یہاں پہ انا کفینا کا اور نیچے آیا انا کا، دونوں میں کیا فرق ہے؟ انا اور انا دونوں تاکید کے لیے آتے ہیں. آیت نمبر 97 جی. جی انا کا یزیک کیا نا کیوں نہیں آیا؟ جی درمیان میں جب ہو تو انا استعمال کرتے ہیں. جی درمیان میں جب ہو تو انا استعمال، دونوں کا مطلب ایک ہے بے شک. شروع میں جب آتا ہے تو انا، اور جب درمیان میں ہوگا تو انا. جی جی جو فعل مضارع میں دو معنی پائے جاتے ہیں، ایک حال اور استقبال. جیسے یضربو وہ مارتا ہے یا مارے گا. جب سین یا صوفہ لگ جاتا ہے تو صرف مستقبل کے ساتھ خاص ہو جاتا ہے. جی جی ان قریب وہ. جی نہیں، اگر جب دونوں نہیں لگے ہوں گے تو اس کو ہم حال کا معنی بھی کر سکتے ہیں اور مستقبل کا بھی. یا لمون جانتے ہیں یا جانیں گے، دونوں معنی ہے. لیکن صوفہ کے بعد جو ہے جان لیں گے، مستقبل کے ساتھ خاص ہو گیا. جی نہیں، انا جو ہے اپنے اسم کو نصب دیتا ہے. جی یہ فعل مضارع پر داخل ہوتے ہیں نواسب اور جوازم. کچھ جو ہے نصب دیتے ہیں، یعنی فعل مضارع کو نصب دے دیتے ہیں. جیسے قرآن میں اس کی بہت ساری مثالیں ہیں. جیسے قرآن میں آتا ہے ان اللہ لا یستحی ان یضرب. دیکھیں ان یضرب، ان کی وجہ سے کیا ہو گیا؟ یضرب. اصل میں یضربو تھا، تو جب ان فعل مضارع پر داخل ہوتا ہے تو اس کو منصوب کر دیتا ہے. یہ ناصب ہے، فاعل ہے، اور یہ منصوب ہے. نہیں ناصب جو ہے وہ اس کو منصوب کر، ان جو ہے حرف ہے، فاعل نہیں بن سکتا. جی حتیٰ میں جو ہے معذوف ہوتا ہے. جی ظاہر بھی پھر بھی نصب دے گا. جی جی یہ کہ جی 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 اصل میں یوں ہے تفعلون. تفعلون ہے، اور جو جن کے آخر میں پیش ہے ان کو یہ نصب دے دے گا، اور جن کے آخر میں یہ والا نون ہے اس کو گرا دے گا. ہاں یہ نون جو ہے اعراب کے لیے، اس کو کہتے ہیں نون اعرابی. جی تو جب اس پر کوئی جیسے لم تفعلوا تو یہ گر گیا. اسی طرح جس پر دوسرا داخل ہوگا ناصب، ولن تفعلوا، لم تفعلوا، ولن تفعلوا، دونوں کا ایک. جی لم یخلق، اصل میں یخلقو تھا، پہلے مضارع مرفوع ہوتا ہے اصل میں، اور لم کی وجہ سے لم یخلق جی ساکن ہو گیا نواسب میں سے. یہ دونوں کا ایک یعنی تو گرا دیں. فرق کیسے کریں گے دیکھیں گے. یہاں جازم ہے، یہ ناصب ہے.
کہاں نہیں یہ گر جائے گا جی. ولن فَإِن لَمْ تَفْعَلُوا وَلَن تَفْعَلُوا اصل میں تفعلون تھا اور یہ نون گر گیا. ایک اور جگہ آتا ہے ان یقولوا ربنا, تو اصل میں یقولون تھا, ان کی وجہ سے نون گر گیا. تو اس میں جو فعل مضارع میں 14 سیغے ہوتے ہیں, اس میں سے 5 سیغے اس طرح کے ہوتے ہیں جن کے آخر میں نصب آتا ہے. 7 سیغے یہ والے ہیں, ان کے آخر میں کیا تبدیلی آتی ہے؟ نون گر جاتا ہے. اور 2 سیغے ایسے ہیں جو تبدیل نہیں ہوتے, اسی حالت میں رہتے جی. نون النسوہ جن کے آخر میں ہے وہ اسی طرح رہیں گے جی. جی کچھ ہے جیسے حروف جر ہیں, یہ اصل میں ان کے لیے کسرہ آتا ہے یہ, لیکن کچھ علامات جو ہے ان کے قائم مقام ہوتی ہیں, اس میں سے یا بھی ہے. یا جو ہے یہ کسرہ کے قائم مقام ہے. اصل میں ساجدون تھا, یہ ہے ساجدون. تو قاعدہ یہ ہے کہ جہاں پہ یہ واو ہوگا وہ جہاں پر پیچھے کسرہ مجرور ہوتے وقت ساجدین بن جائے گا, یہ یا میں تبدیل ہو جائے گا. کم من الساجدین, اصل میں ساجدون تھا تو ساجدین ہو گیا. حروف جر ہے پیچھے من جو ہے جی, تو اس کو کہتے ہیں علامات فرعیہ. یہ اصل ہے اور یہ فرع ہے, اس کی شاخ ہے. یعنی جتنے بھی یہ اعراب لگے ہوئے ہیں ہر ایک کا کوئی نہ کوئی سبب ہے, کوئی نہ کوئی ایک لفظ بھی ایسا نہیں ہے, ایک حرکت بھی ایسی نہیں ہے جو بغیر کسی سبب کے آئی ہو. وہ سبب کیا ہیں اسی کو نحو صرف اور عربی لغت میں پڑھتے ہیں. جیسے آگے دیکھیں فسبح بحمد ربک, فسبح میں یہ آخر میں سکون کیوں آ رہا ہے؟ فعل امر ہے, اور فعل امر جو ہے جی مجزوم ہوتا ہے. اس کے بعد بحمد ربک, رب کے نیچے جو کسرہ یہ کیوں آ رہا ہے؟ بات و حمد کی جر دے رہا ہے جی, مضاف الیہ. حمد مضاف ہے اور رب جو ہے کلمہ رب مضاف الیہ ہے. وَاعْبُدْ رَبَّكَ اس کا کیا اعراب ہوگا؟ وَاعْبُدْ رَبَّكَ نہیں پورا جملے کا اعراب کیا ہوگا؟ وَاعْبُدْ رَبَّكَ, فعل فاعل اور مفعول اس طرح سے. جی فاعل نہیں فعل. اس میں جو ہے انت ضمیر چھپی ہوئی ہوتی ہے, یعنی جو ہم ترجمہ کرتے ہیں آپ عبادت کیجیے, وہ آپ کا ترجمہ کہاں سے آتا ہے؟ انت ضمیر جو ہے فعل امر میں چھپی ہوتی ہے, یعنی اضرب آپ ماریں. آپ کا ترجمہ کہاں سے آیا؟ انت جو ہے فعل امر میں ضمیر جو ہے چھپی ہوئی تھی, تو آپ وہاں یہ فاعل ہے اور رب کا مفعول بھی ہے. عبادت یہ فعل ہے وَاعْبُدْ, اور اس میں انت جو ہے یہ فاعل چھپا ہوا ہے. یعنی جہاں پر بھی فعل آئے گا یہ بھی قاعدہ ہے کہ اس کا فاعل اور کبھی کبھی پھر مفعول بھی. یہ بھی آپ تلاش کریں کہ اس کا فاعل کہاں ہے اور مفعول کہاں ہے. جہاں بھی فعل ہے ضرور اس کا فاعل بھی ہوگا اور مفعول بھی ہوگا, لیکن کچھ جیسے فعل لازم ہیں ان کا صرف فاعل آتا ہے. جی بھی مضاف مضاف الیہ کا جو ہے مضاف الیہ ہے. رب جو لفظ ہے یہ مفعول بھی ہے. نہیں پہلے والا اس کو بنا دیں گے اور دوسرے کو مضاف الیہ, رب کو جو ہے وہ مفعول بھی بنائیں گے. جی ان کو کہتے ہیں مبنی. مبنی پڑھا ہے آپ نے؟ یعنی کس کی عبادت کریں. رب کے اصل میں بہت سارے معنی ہوتے ہیں, جیسے باپ کے معنی میں بھی آتا ہے, مالک کے معنی میں بھی آتا ہے. تو یہاں اس لیے کہا کہ آپ اپنے رب کی عبادت کریں. یہ اس کا اعراب کیسے ہوگا؟ حتی یاتی کل یقین, یاتی کل یقین. جی اس میں فعل فاعل اور مفعول تلاش کریں. یقین فاعل ہے, یعنی جو چیز آ جائے وہ کیا ہے؟ آنے والی چیز کیا ہے؟ یقین. کس کے پاس آ جائے؟ آپ کے پاس, یہ کیا ہے؟ مفعول بھی.
کبھی کبھار ترتیب جو ہے چینج بھی ہو جاتی ہے، مفعول بھی پہلے آ جاتا ہے اور فاعل بعد میں چلا جاتا ہے. اس طرح کبھی مفعول بھی فعل سے بھی پہلے آ جاتا ہے، جیسے ایاک نعبد، جی حسر پیدا کرنے کے لیے. جی اور کوئی سوال ہے اس میں؟ جی نہیں، یاتی یا فعل ہے اور یقین جو ہے یہ فاعل ہے. جی جی جملہ فعلیہ ہے. اصل میں دو جملے ہیں یہاں پہ، ایک واعبد ربک حتی یاتیک الیقین. واعبد ربک یہ الگ ایک جملہ فعلیہ ہے، اور حتی یاتیک الیقین یہ الگ ایک جملہ ہے. جی حتی حرف ہے. نہیں یہ مختلف جو ہے، کبھی یہاں پہ جو ہے نصب دے رہا ہے، حروف جار میں سے بھی ہے. جی جب لیکن جب فعل پر آئے گا تو اس کے بعد ان مقدر ہوگا، اور جب حروف جارہ میں، کیونکہ حروف جارہ جو ہے اسم پر داخل ہوتا ہے، حروف جارہ کے بعد آئے گا تو اس سے پہلے آئے گا تو یہ حرف جر ہوگا. ہاں یہ حالو کا جو ہے مبتدا ہے مؤخر ہے، اور کیفا خبر مقدم ہے. جی خبر مقدم ہے اس اصل میں یوں ہے حالو کا کیفا، لیکن قاعدہ عربی لغت میں یہ ہے کہ جہاں بھی استفہام ہوگا، استفہام جملے کے شروع میں آتا ہے، کہتے ہیں اس کے لیے لہو صدارت الکلام، یعنی ابتداء الکلام جملے کا شروع میں آتا ہے. جب اسم سے پہلے ہوگا تو حرف جر کہلائے گا. جی اور اسی طرح اگر جب فعل سے پہلے ہوگا تو اس کے بعد فعل مضارع سے پہلے ان مقدر ہوگا. جی نہیں کس کا پیریڈ احسن کا؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد. الدرس السادس. السلام علیکم. میں ریڈ کروں؟ وعلیکم السلام. جی کریں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. مریم لاہیہ باللغت الانگلیزیتی. اچھا اس سے پہلے سوال کیا ہو رہا تھا؟ باللغت العربیتی ہی، کیا تم عربی زبان جانتی ہو؟ نہیں بلکہ اس سے پہلے والا جملہ پڑھیں. ماذا قرأت هناك، یعنی کہ اس سے پہلے جو جملہ پوچھا جا رہا تھا وہ یہ تھا کہ مجلتاً من پاکستانی. ہاں اس سے پہلے سوال یہ پوچھا جا رہا تھا کہ کیا آپ مکتبہ یعنی کہ لائبریری گئی تھی آج؟ تو جواب کیا دیا تھا مریم نے؟ ہاں میں لائبریری گئی تھی. پھر ان کی والدہ نے کیا پوچھا تھا؟ ماذا قرأت هناك، مطلب ہاں ماذا قرأت هناك یعنی کہ وہاں آپ نے کیا پڑھا. تو اس کا جواب کیا دیا؟ اس کا جواب کیا دیا گا؟ قرأت. ہاں جی پڑھیں. قرأت من قرأت، میں نے پڑھا لائبریری میں پاکستان اسلامی. نہیں قرأت مجلۃ. مجلہ کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ مجلۃ لائبریری. نہیں لائبریری کس کو کہتے ہیں؟ لائبریری کو عربی میں کیا کہتے ہیں؟ مکتبہ. لائبریری کو عربی میں کیا کہتے ہیں؟ مکتبہ. ٹھیک ہے. اور مجلہ، مجلہ کس کو کہتے ہیں؟ رسالہ، میگزین. ٹھیک ہے. تو وہ کہہ رہی ہیں قرأت مجلۃ یعنی کہ میں نے رسالہ پڑھا، مجلہ پڑھا. ٹھیک ہے. من پاکستان، جو پاکستان سے تھا. اسمہا، اس کا نام کیا تھا؟ الاسلام. الاسلام. ٹھیک ہے. مجلہ کا نام کیا تھا؟ رسالے کا نام کیا تھا؟ الاسلام. الاسلام نام تھا. ٹھیک ہے. ہاں اس کے بعد
جی اس کے بعد الام الام باللغت العربیۃ ہی کیا وہ رسالہ جو تھا وہ عربی میں تھا؟ مریم لا ہی باللغت الانگلیزیۃ نہیں وہ انگریزی زبان میں تھا. الام نے پھر کیا کہا باللغت العربیۃ ہی جو شروع میں آیا ہے حمزہ وہ کس کے لیے استعمال ہوتا ہے؟ استفہامی ہے ٹھیک ہے استفہام کے لیے استعمال ہوتا ہے. باللغت با حرف جر اور اللغہ اسم مجرور ٹھیک ہے. العربیہ ہاں اس کا صفت ہے ٹھیک ہے اس کی نعت ہے. ہی اس میں اشارہ استعمال ہوتا ہے مذکر واحد مؤنث کے لیے ٹھیک ہے. اور یہ اس میں اشارہ نہیں ہے یہ کیا ہے؟ ضمیر. کون سی ضمیر ہے؟ ضمیر کون سی ہے؟ منفصل یا متصل؟ منفصل. ضمیر منفصل. ضمیر منفصل مؤنث کے لیے اور غائب کے لیے. ایک مؤنث غائب کے لیے ٹھیک ہے. ضمیر منفصل ایک مؤنث غائب کے لیے ٹھیک ہے. تو کیا مطلب وہ سوال کا باللغۃ العربیۃ ہی کیا وہ عربی زبان میں تھی؟ ہاں کیا یہ ایک مؤنث یا کیا وہ ایک مؤنث عربی زبان میں تھی؟ کیا مراد ہے وہ ایک مؤنث سے؟ رسالہ مجلہ ٹھیک ہے مجلہ مراد ہے. ہاں یہ ضمیر مجلے کی طرف لوٹی ہے بالکل ٹھیک ہے. جی آگے بڑھیں. مریم نے کیا جواب دیا؟ لا ہی باللغت الانگلیزیۃ نہیں وہ انگریزی زبان میں تھا. ہاں لا ہی باللغت الانگلیزیۃ. لا کیا ہے؟ نافیہ حرف نفی ہے ٹھیک ہے. ہی اس میں اشارہ اشارہ نہیں ہے. کیا یہ ضمیر کون سے ضمیر؟ منفصل. ضمیر منفصل واحد غائب مؤنث کے لیے. واحد غائب مؤنث کے لیے ٹھیک ہے. ہی باللغہ حرف جر اور اسم مجرور. الانجلیزیہ یہ بھی اس کی صفت ہے ٹھیک ہے. یہ بھی نعت ہے ٹھیک ہے. یہ انگلش لینگویج میں تھی صحیح ہے. تو کیا مطلب وہ جملے کا؟ ہاں نہیں وہ عربک لینگویج میں نہیں تھی بلکہ انگلش لینگویج میں تھی ٹھیک ہے. پھر کیا جواب دیا ان کی والدہ نے؟ الام اذهبتی الی المدیرۃ کیا تم گئی مدیر کی طرف؟ مدیرہ کی طرف. الام ہے یہ. الام کیا مطلب ہوتا ہے؟ امی جان. امی مطلب کیا سوال پوچھا امی نے؟ اذهبتی الی المدیرۃ ہاں اذهبتی الی المدیرۃ کیا تم گئی مدیرہ کی طرف. ہاں یہ حمزہ جو شروع میں ہے یہ کیا ہے؟ حرف استفہام ٹھیک ہے. ذهبتی حمزہ فعل کون سا فعل ہے؟ مؤنث فعل ماضی. ذهب فعل ماضی ہے اور پھر اس کے بعد تا جو ہے وہ حرف جارہ ضمیر متصل للمؤنث الغائب ٹھیک ہے. اور ضمیر جو ہے مرفوع ہے ٹھیک ہے کیونکہ فاعل ہے. جی واحد ہاں واحد ہاں سوری غائب کی نہیں مخاطب کی. جی مخاطب کی. غائب کی نہیں مخاطب مؤنث ٹھیک ہے. مخاطب مؤنث. اذهبتی یعنی کہ کیا آپ گئی تھی الى المدرسہ الى المدیرۃ مطلب مدیر کی طرف گئی تھی ٹھیک ہے. الى المدیر مطلب مدیر کی طرف گئی تھی. الى مدیرہ کی المدیر طرف. الى حرف جر اور مدیرہ اسم مجرور. مدیرہ کس کو کہتے ہیں؟ پرنسپل ٹھیک ہے. اور یہ کیا مذکر پرنسپل کے بارے میں بات ہو رہی ہے؟ مؤنث مدیرہ ٹھیک ہے. کیسے پتہ چلا؟ آخر میں جو بولتا آ رہی ہے ٹھیک ہے. جی ہاں مریم لا ہی ما جاءت اليوم نہیں ما جاءت اليوم ٹھیک ہے. ما جاءت اليوم. لا واپس آ گیا حرف نفی ٹھیک ہے. ہی نہیں وہ ضمیر غائب مؤنث کے لیے ٹھیک ہے. ضمیر واحد مؤنث کے لیے. ما بھی نفی کے لیے. جاءت نہیں وہ آئی آج. کیا ہے جاءت؟ کیا ہے؟ فعل ہے. کون سا فعل ہے؟ نہیں وہ آئی آج. فعل ماضی ہے ٹھیک ہے. فعل ماضی ہے. جاء فعل ماضی ہے اور تا کس کے لیے آتا ہے؟ وہی ضمیر متصل مخاطب مؤنث کے لیے ٹھیک ہے. مخاطب ایک مؤنث کے لیے. ہاں صحیح. یہ غائب کے لیے. ہاں ہی کیونکہ آگے نا جی ہی ما جاءت اليوم ٹھیک ہے. یہ جو ہے تا ہے وہ مؤنث کے لیے صحیح ہے. ہی غائب کے لیے. ما جاءت اليوم آج نہیں آئی ٹھیک ہے. اليوم آج کے دن. جا مؤنث کے لیے صحیح ہے. جاءت تا جو ہے تانیث والا ہے.
جاءت جاءت جاء کیا ہوتا ہے؟ فعل ماضی. اس کا فاعل کہاں ہوگا؟ جاء. نہیں دو جزم کہاں ہے؟ نہیں یہ کہیں اور نکل جاؤ. جاء کیا ہوتا ہے؟ جاء فعل ماضی. فاعل کی طرح اس کا ہوا ضمیر مستتر. ٹھیک ہے، ہوا ضمیر مستتر. جاءتی جاءت. ٹھیک ہے، تو جاءت کیا ہے؟ یہ تا کون سا ہے؟ یہ تا آپ کو بتا رہا ہے تانیث ہے، اور غائب کے لیے تو وہ رہے گئی. ٹھیک ہے، تو یہ غائب کے لیے تو ہے، اور تا یہ صرف آپ کو بتا رہتا ہے تانیث ہے. تو ما جاءت یعنی کہ وہ نہیں آئی تھی. ٹھیک ہے، کیونکہ مؤنث ہے نا. اگر کسرہ نہیں ہوگا، فتحہ ہوگا تو کیا ہوگا؟ کیا مطلب ہو جائے گا؟ مخاطب کا جاءت نہیں جا. اگر پیش ہوگا اس پہ تو کیا ہو جائے گا؟ میں جئت اگر ہو جائے گا تو کیا مطلب ہو جائے گا اس کا؟ متکلم ہو جائے گا. ٹھیک ہے، اور ہاں تا ساکن ہے، اور ساکن جو ہے وہ مؤنث کی علامت ہوتا ہے. ٹھیک ہے، تا ساکن جو ہوتا ہے مؤنث کے ساتھ ہوتا ہے. ٹھیک ہے، جاءت اصل یہ ہے جاءت. کیا کنفیوژن کریٹ؟ ہاں بیسیکلی یہ تا جو ہے تانیث کی علامت ہے. ٹھیک ہے، اور وہی دو ساکن جب جمع ہو رہے ہیں تو تی ہو گیا تاکہ آپ کو پتہ چلے یہ مؤنث کا ہے، تو مؤنث کے لیے. ٹھیک ہے، تو یہ ما جاءتی یعنی کہ وہ نہیں آئی تھی. اگر تم نہیں آئی تھی تو کیا اس کا جملہ بن جائے گا؟ جئتی ما جئتی. ٹھیک ہے، ما جئتی. ما جاءت اليوم ما جاءت اليوم. ٹھیک ہے، اور اليوم کیا ہو جائے گا؟ آج کے دن. مفعول کون سا؟ مفعول فی. مفعول فی ظرف ہے مفعول فی. عمومی ذہن نہیں لگا تو وہ معنی کے اعتبار سے ابھی یہاں آپ کو بتایا جا رہا ہے کہ تانیث کے بارے میں بات ہو رہی ہے، مؤنث کے بارے میں، اسی لیے زیر ہے. ٹھیک ہے، ایسے ہی بالکل ایسے ہی. ٹھیک ہے، اچھا اليوم کیا ہے؟ مفعول فی ہے، ظرف ہے. ٹھیک ہے، مفعول فی ظرف ہے. الام جی کہاں گئی؟ کون پڑھی تھی الام؟ الام لما ہو کیوں؟ نہیں، اس کو کیسے پڑھیں گے؟ لما. لما. ٹھیک ہے، کیا مطلب ہوتا ہے لما؟ کیوں کیسے مطلب؟ ہاں کیا مطلب ہوتا ہے لما؟ اصل میں کیا ہی ہے؟ لما اصل ہے لما. ٹھیک ہے، اور ہاں اس لیے آتا ہے کیونکہ جب یہ لما کے اوپر لما کے بعد جب وقف آ جاتا ہے، اس کے اوپر جب وقف کر لیتا ہے تو پھر اس کے لیے ایک ہاں اس میں ایڈ کر دیتے ہیں. ٹھیک ہے، تو یہ ایک عربی کا ایک نارمل سا رول ہے. وہ آپ کو بتا دیں. وہ کیوں نہیں آئی؟ جی ہاں ضمیر یعنی وہ کیوں نہیں آئی؟ نہیں یہ وہ ضمیر نہیں ہے، یہ صرف اس کے ساتھ لگتا ہے تاکہ جب وقف ہو تو پھر یہ سمجھ میں آئے. ٹھیک ہے، لما. مریم اظن نارملی جب لما جب آتا ہے جملے کے بیچ میں، جملے کے شروع میں، اس کے بعد کلمہ آ رہا ہوتا ہے تو لما ہی پڑھیں گے اس کو. ٹھیک ہے، لیکن صرف جب اس پہ وقف آئے گا، جب اس پہ روکیں گے تو پھر اس کو لما پڑھتے ہیں. الف ہٹا دیتے ہیں. الف ہٹا دیتے. جی الف جیسے لکھا ہوا ویسے ہی لکھا ہوگا. نہیں بھائی جب وقف آ گیا، جب آپ اس پہ وقف لگا رہے ہیں تو پھر لما ہی پڑھیں گے. ٹھیک ہے، لما ہی بولیں گے. ٹھیک ہے، معنی کے اعتبار سے بھائی ہے کیوں نہیں ہے. ٹھیک ہے، ایسے ہی پڑھا جاتا ہے، ایسے ہی کہا جاتا ہے. عرب جو ہے وہ اسی طرح اس کو استعمال کرتے ہیں. ٹھیک ہے، بھائی جیسے سماعی ہوتا ہے. سماعی کیا ہوتا ہے؟ نہیں اور بھی ہوتے ہیں بلکہ قرآن کریم میں بھی آئے ہیں. ما اغنى عني ماليه. ما اغنى عني ماليه. اب وہ ماليه اصل میں ماليه کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ نہیں وہ مال نہیں ہے. ماليه مجھے کیا ہوا ہے. ٹھیک ہے، تو یہ ماليه لیکن اس پہ بھی آخر پہ جو ہے تا مربوط ہے. کیونکہ وقف ہے. ٹھیک ہے، ما اغنى عني ماليه. ٹھیک ہے، بلکہ سوری مال ہی مراد ہے. ما اغنى عني ماليه مجھے میرے مال نے نجات نہیں دی. تو ماليه میرا مال.
ٹھیک ہے. تو لیکن چونکہ وقف آ رہا ہے تو یہ ما لیا آخر میں تا مربوط آ کے اور یہ وقف ہو جائے گا. ٹھیک ہے. سماعی ہے. ہاں فعل ماضی کا قاعدہ کیا ہوتا ہے؟ ضربہ کیسے ہوا؟ سماعی ہے. ٹھیک ہے. تو اصل جو ہے وہ سماعی ہے. صحیح ہے. تو اسی طرح ہوتا ہے. اس کے وقف ہوگا تو پھر وہ ہاں پڑا جاتا ہے. مریم اظن ایک انها سیکنڈ کیا واپس کیا سوال پوچھا؟ نہیں وہ تو پورا لفظ ہے مہما. یہ تب آتا ہے جب اس کے بعد وقف آئے. ٹھیک ہے. جیسے حلق اس کے بعد والی آتا ہے حلق عنی سلطانیہ. اصل لفظ کیا ہے؟ سلطانی. حلق عنی سلطانی. ٹھیک ہے. میری سلطنت نے بھی مجھے کوئی فائدہ نہیں دیا. تو لیکن ہم کیا پڑھتے ہیں؟ حلق عنی سلطانیہ وہی آخر میں. کیوں؟ کیونکہ وقف آ گئے. ٹھیک ہے. یہ اس کا قاعدہ ہے. تو پھر نارملی پڑھا جاتا ہے. ٹھیک ہے. معنی وہی رہے گا. معنی وہی کیوں ہے؟ لما کا تو معنی وہی معنی رہے گا. ٹھیک ہے. مریم اظن انها ذهبت الى مکہ. مریم اب انہوں نے جب سوال پوچھا کیوں نہیں آئی تھی، کون نہیں آیا تھا؟ ٹیچر مدیرہ. مدیرہ ہاں مدیرہ نہیں آئی تھی تو اس کا جواب کیا دیا؟ اظن. مریم نے کیا جواب دیا؟ اظن. اظن کیا ہے؟ گمان میرا گمان کرنا. کیا ہے یہ؟ اسے میں فعل حرف ہے. فعل ہے. کون سا فعل ہے؟ صحیح ہے. واحد متکلم کا کون سا فعل ہے؟ فعل کی 3 کیٹیگری ہوتی ہے: ماضی، مضارع، امر. مضارع کیا؟ ماضی کیا ہوگا اس کا؟ ظن یظن. ظن یظن اور یا ہٹ پہ الف آ گیا علامات مضارع میں سے. ظن یظن یا ہٹ پہ الف آ گیا علامات مضارع متکلم کے لیے. اظن فعل ماضی کا متکلم ہوگا تو ظننت ہو جائے گا. ٹھیک ہے. یہ فعل مضارع ہے. ظن. ٹھیک ہے. ظن یظن فعل مضارع یظن یا ہٹ کر متکلم کے لیے کیا آ جائے گا؟ حمزہ آ جائے گا. ٹھیک ہے. تو کیا بن جائے گا؟ اظن. ٹھیک ہے. اس کا کیا مطلب ہو جائے گا؟ میں گمان کرتا ہوں. ٹھیک ہے. میں گمان کرتی ہوں. ادھر یہ حمزہ استفہام کا نہیں ہے. جی یہ حمزہ استفہام کا نہیں ہے. نہیں استفہام کا نہیں ہے یہ. ٹھیک ہے. استفہام کا نہیں ہے. ظن پھر اگر یہ استفہام کو ہو جائے گا تو ظن کون سا فعل ہوتا ہے؟ ظن کوئی فعل ہوتا ہے؟ نہیں فعل ہوتا نا کوئی. ٹھیک ہے. تو ظن فعل ہے. فعل ماضی ظن. یظن اظن. ٹھیک ہے. اظن انها بے شک وہ گئیں مکہ کی طرف. اظن انها ذهبت الى مکہ. ذهبت. اچھا انها کیا ہے؟ وہ گئی. ٹھیک ہے. انها کیا ہے؟ انہا مشبہ بالفعل. مشبہ بالفعل. ٹھیک ہے. حرف توکید و نصب. ٹھیک ہے. کیا کرتا ہے یہ انها؟ اپنے آگے والے کو منصوب کر اسم کو نصب دے دیتا ہے. ٹھیک ہے. اور خبر کو مرفوع کر دیتا ہے، رفع دے دیتا ہے. ٹھیک ہے. یہاں کیا ہے؟ اس کی اسم کیا ہے اور خبر کیا ہے؟ اسم اس کا ہے. ٹھیک ہے. اور ہا سے مراد کون ہے یہاں؟ مدیرہ. مدیرہ. ٹھیک ہے. انها یعنی کہ مدیرہ جو ہے وہ ذهبت چلی گئی تھی. ٹھیک ہے. ذهب ذهب فعل ماضی تا تانیث. تا تانیث. ٹھیک ہے. لل کس کے لیے ہوتا ہے؟ غائب کے لیے، مؤنث غائب کے لیے. ٹھیک ہے. الى مکہ مکہ کی طرف. ٹھیک ہے. جار مجرور. ٹھیک ہے. الى مکہ جار مجرور. صحیح ہے. مکہ غیر منصرف ہے، ممنوع من الصرف میں سے. ٹھیک ہے. اس لیے اس کی علامت کیا ہوگی؟ زیر کے بجائے فتحہ. فتحہ. ٹھیک ہے. زیر کے بجائے فتحہ. ٹھیک ہے. بس یہاں اکتفا کریں، باقی نماز کے بعد سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد. بسم الله الرحمن الرحيم. الأم أشربت على الشاي. شربت الشاي. شربت الشاي. ہاں استفهامية. ہاں حمزہ استفہام ہے. ٹھیک ہے. شربتی شربتی اس نے پیا. ہاں اس سے مراد مذکر نہیں. اس سے مراد کون ہے؟ ہاں اس سے مراد مریم ہے. مریم سے پوچھا جا رہا ہے. مریم کی والدہ پوچھ رہی ہے مریم سے. اشربتی تو اس کا مطلب ہے مراد مؤنث ہے. ٹھیک ہے. یہ متا مؤنث والی ہے. ٹھیک ہے. اشربتی فعل ماضی اور اس کا فاعل الشائی چائے. ہاں الشائی کیا ہے؟ مفعول بھی. مفعول به. احسن. ٹھیک ہے. مفعول به منصوب. ٹھیک ہے. تو سوال کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ شربت الشائی. ہاں کیا چائے پی تم نے؟ شربتی کیا چائے پی تم نے؟ ٹھیک ہے. تو مریم نے کیا جواب دیا؟ مریم لا نہیں. لا نہیں. ٹھیک ہے. ما شربت. میں شرب تو. صحیح ہے. پھر کون سا فعل آ گئی ہے؟ ہاں فعل ماضی فعل ماضی. اور ضمیر کس کی ہے؟
متکلم کی, ٹھیک ہے. شربتو ما شربتو, میں نے مجھے نہیں پینی, مجھے ٹھیک نہیں ہے. لا ما شربتو, میں نے نہیں پی, ٹھیک ہے, نہیں میں نے نہیں پی. الام, الام للخادمتی للخادمتی مطلب خادمہ سے مخاطب ہے, ٹھیک ہے. ہاتی الشایا یا لیلا. ہات الشایا یا لیلا, کیا مطلب ہوتا ہے ہاتی, کیا ہے, لاؤ, ہاں فعل امر ہے, ٹھیک ہے. اور فاعل کون سا ہے اس میں, لیلا. ہاتی فعل امر کا فاعل کہاں ہوتا ہے, ہاں کیا ہوتا ہے, انتی, انتی, ٹھیک ہے. انتا یا انتی, صحیح ہے. تو یہاں کیا ہے, انتی, صحیح ہے. فعل امر جس کا فاعل ہے انتی, ٹھیک ہے. ہاتی الشایا, الشایا چائے. کیا ہے یہاں, صیغہ کون سا ہے, مفعول. فعل ہو گیا, فاعل ہو گیا, اس کے بعد مفعول, ٹھیک ہے. مفعول به منصوب, صحیح ہے. یا لیلا, اے لیلا. اے لیلا حرف نداء اور فاعل. منادى, ٹھیک ہے. مریم, مریم. وہاتی قطعۃ خبز ایضا یا لیلا. وہاتی اور لے آؤ, ٹھیک ہے. وہی فعل امر ہے. قطعۃ فعل ہو گیا, تو کیا ڈھونڈنا اب, فاعل کہاں ہے, خبز. فاعل کہاں ہے, ضمیر مستتر تقدیرہ انتی, ٹھیک ہے. ہاتی انتی قطعۃ, قطعۃ ہاں صحیح ہے, ٹکڑا, ہاں اس کا مطلب ٹکڑا ہوتا ہے. یہاں صیغہ کیا ہے, مفعول, مفعول به منصوب, ٹھیک ہے. قطعۃ خبز, روٹی کا ٹکڑا, ٹھیک ہے. خبز کا ٹکڑا, خبز کس کو کہتے ہیں, روٹی. روٹی جو ہم لوگ جس کو کہتے ہیں, ٹھیک ہے. قطعہ مطلب ایک اس کا ٹکڑا, ٹھیک ہے. ہاں صیغہ کیا ہے, قطعۃ خبز مضاف مضاف الیہ, ٹھیک ہے. قطعہ مضاف اور خبز مضاف الیہ. ایضا بھی, ٹھیک ہے. یعنی کہ پہلے ایک چیز منگوائی گئی تھی, پھر دوسری چیز منگوائی گئی, تو اس میں ہم بھی جیسے استعمال ہوتا ہے یہ بھی لے آنا, ٹھیک ہے. تو یہ بھی کے معنی میں استعمال ہوتا ہے, ٹھیک ہے. جی ایضا یعنی کہ یہ بھی, صحیح ہے. لیلا اس کا نام ہے, ہاں خادمہ کا نام ہے لیلا, ٹھیک ہے. ہاں ایضا کیا ہے, ایضا آپ لوگوں نے شاید نہیں پڑھا ہوگا, مفعول مطلق کہلاتا ہے, ٹھیک ہے. مفعول مطلق کے اس میں آتا ہے ایضا, صحیح ہے. یہ بھی مفعول مطلق کس کو کہتے ہیں, نہیں پڑھا آپ لوگوں نے, ٹھیک ہے. یہ تو آپ لوگ آگے پڑھ لیں گے انشاءاللہ, صحیح ہے. لیکن بیسیکلی یہ ہوتا ہے کہ فعل کو واضح کرتا ہے, اور ٹھیک ہے. قرأت قراءۃ, ٹھیک ہے. تو یہ قرأت قراءۃ, میں نے پڑھا, ہاں پڑھنا, یا اس کی تاکید میں آ رہا ہے, بیسیکلی اس کی تعمیر کی تاکید میں آ رہا ہے, تو یہ کہلاتا ہے مفعول مطلق. اسی میں ایک ایضا بھی شمار ہوتا ہے, ٹھیک ہے. جیسے ہم لوگ بول رہے ہیں یہ لے آنا اور یہ بھی لے آنا, تو یہ جو دوسرا ہے یہ بھی اس کی تاکید میں ہی آ رہا ہے, تو یہ بھی مفعول مطلق ہے. اور اس کا بھی جو مفعول ہے, مفعول کی اعرابی حالت کیا ہوتی ہے, منصوب, منصوب, ٹھیک ہے. نصب ہوتی ہے, صحیح ہے. مفعول ہمیشہ منصوب ہوتا ہے, صحیح ہے. یا لیلا, یا حرف نداء, لیلا اسم منادى. انا جوعاء, ہاں ہاں انا جوعاء مطلب مجھے بھوک لگ رہی ہے, ٹھیک ہے. تو انا کیا ہو جائے گا, ضمیر منفصل واحد متکلم, ٹھیک ہے. اور کیا ہے, اعراب کیا ہے اس کا, کیوں فاعل مرفوع ہوتا ہے, مبتدا مرفوع ہوتا ہے, ہاں یہ مبتدا ہے, ٹھیک ہے. جملہ اسمیہ ہے, اور انا کیا ہے, مبتدا, مطلب میں. جوعاء کیا ہے, خبر, اس کی خبر ہے, ٹھیک ہے. جب مجھے بھوک لگ رہی ہے, تو یہ بھوک جو ہے یہ خبر ہے, ٹھیک ہے. اب اس کی اعرابی حالت کیا ہے, جوعاء پڑھ چکے ہیں یہ لوگ, آپ یہ آپ پڑھ چکے ہیں. ضمہ مقدرہ, بیسیکلی مقدرہ پڑھ چکے ہیں. تقدیری اعراب ہے, تقدیری اعراب ہے, ٹھیک ہے. ہاں تو یہ اس کا بھی تقدیری اعراب ہے. ہاں تمرین, کون پڑھے گا تمرین, تم چائے پیتی ہو, ہاں یہی کہ تم چائے پیتی ہو. اتشرب الشاي, ہاں اتشربی کا کیا مطلب ہو جائے گا, فعل مضارع آ جائے گا, ٹھیک ہے. تو تم کیا چائے پیتی ہو, اتشرب الشاي, یہ فعل مضارع ہے. تو بھی یہی آئے گا, تو بھی آئے گا, کیوں یہ آئے گا, ہاں کیونکہ حال اور مستقبل دونوں ہی مضارع کے اندر آتا ہے, ٹھیک ہے. حال اور مستقبل, پیو گی یا پیتی ہو, دونوں یہی معنی میں ہے. اگر اب اس کو فرق کرنا تو کیسے فرق کریں گے, یہ سوال ہے. ہاں کیسے فرق کریں گے, آگے الان لگا دیں صرف. اتشرب الشاي الان, کیا ابھی آپ چائے پیئیں گی, سمجھ میں آ جائے گا کہ ابھی حال کے بارے میں بات ہو رہی ہے, ٹھیک ہے. تو یہی سیاق ہے, صحیح ہے, یہی سیاق ہے. سیاق کا کیا مطلب ہوتا ہے کہ جملے میں کوئی ایسا لفظ جس سے آپ کو پتہ چلے حال کے بارے میں بات ہو رہی ہے, کہ آپ ابھی کیا چائے پیئیں گی, ٹھیک ہے. نارملی ایسے ہی پوچھتے ہیں, ٹھیک ہے. ہاں نہیں, وہ تو جملے کے حساب سے کیا پوچھا جا رہا ہے, ٹھیک ہے, الگ الگ لگے گا, لیکن اس میں ہاں آپ یہی لگیں گے. اتشرب الشاي الان, کیا آپ ابھی چائے پیئیں گے, ٹھیک ہے. جی
تمرین نمبر 44. اچھا یہ سوال پوچھا جا رہا ہے شریف تھی نہیں اتشریفی تشریفی کدھر ہے تو میں نے بولا تھا ہاں لیکن یہاں جو آ رہا ہے شریف تھی تو یہ کسرہ کے ساتھ کیوں آ رہا ہے شریف تھی مؤنث کے لیے ٹھیک ہے مؤنث کے لیے جی تمرین کون پڑھے گا میں پڑھوں شیخ اجب عن الاسئلۃ الآتیۃ عجب عن الاسئلۃ الآتیہ کیا مطلب ہوتا ہے جواب دیں جو نیچے سوالات جو موجود نیچے ہیں سوالات موجود ہیں ہاں ای سورۃ حفظ سعید ای سورۃ حفظ سعید کیا مطلب ہوتا ہے اس کا ہاں کون سی سورت ہے جو سعید نے یاد کی تھی ہاں کون سی سورت تھی سورۃ الرحمن چاہیے تو جواب کیسے دیں گے اس کا حفظ سعید سورۃ الرحمن حفظ سعید سورۃ الرحمن اگر سعید ہٹا دیں گے تو پھر کیا ہٹا دیں گے سعید کو اگر ہٹا دیں تو حفظ ٹھیک ہے حفظ سورۃ الرحمن کافی ہے کیونکہ سوال میں جب آ گیا تو پھر دوبارہ اس کو ریپیٹ کرنے کا کوئی وجہ نہیں بنتی ٹھیک ہے تو حفظ کیا مطلب ہو جائے گا حفظ کا ای حفظ ہوا ٹھیک ہے ضمیر مستتر ہوا حفظ ہوا سورۃ الرحمن ٹھیک ہے ہاں اس نے اور اس سے مراد کون ہے سعید ہے کیونکہ سوال میں پوچھا جا چکا ہے ٹھیک ہے حفظ سورۃ الرحمن ہاں دوسرا سوال جی ہاں ایا کیا ہے یہ حرف نہیں حرف نہیں ہے ہاں نہیں ورب نہیں ہے نہیں اس میں وقت نہیں ہے اسم ہے سب سے پہلے تو یہ استفہام ہے ٹھیک ہے استفہام میں دو کیٹیگری آتی ہے حرف بھی آتا ہے اور اسم بھی آتے ہیں ٹھیک ہے حرف بھی آتا ہے اور اسم بھی آتے ہیں صرف حمزہ اور حل یہ حروف ہیں اور باقی جو بھی ہے نا وہ اسماء ہے وہ اسم ہے ٹھیک ہے حمزہ اور حل جو ہے وہ حروف ہے کیا مطلب ہوتا ہے حروف سے کیا فائدہ ہوتا ہے ہمیں اس کا مطلب اس کا اعراب نہیں ہوتا کوئی بھی ٹھیک ہے حروف کا کوئی اعراب نہیں ہوتا ہاں اسم میں تو اس کا اعراب ہوگا ٹھیک ہے اسم میں تو اس کا اعراب ہوگا یہ آپ لوگ پڑھ چکے ہیں یا نہیں پڑھ چکے مجھے ایسا لگ رہا ہے کچھ ہمارے ساتھ ہیں کچھ ایسے ہی بیٹھے ہوئے ہیں پڑھا ہوا ہے اچھا تو جو ہم نے شروع میں پڑھا تھا جو حمزہ آ رہا تھا وہ کیا ہے وہ حرف ہے ٹھیک ہے وہ حرف ہے اور اس کا مطلب اس کا اعراب نہیں ہوگا اس کے بعد والے سے اعراب شروع ہوگا لیکن یہ جو ہے باقی جتنے بھی ہیں اینا متا کم یہ سارے کیا ہیں اسماء استفہام ہے ٹھیک ہے اسماء استفہام کا مطلب اس کا اعراب ہوگا اب استفہام کا اعراب کس طرح ہوتا ہے پڑھا ہے آپ لوگوں نے اچھا اسماء کا سب سے آسان طریقہ یہ پتہ کرنے کا اس کا اعراب کیا ہے کہ اس کے بعد جو جواب آ رہا ہے نا وہ بتائے گا کہ یہ اسے بیسیکلی صرف اس اسم سے کیا مراد ہے اور جو اس اسم سے مراد جو اس استفہام سے مراد ہے وہی اس کا اعراب ہے ٹھیک ہے مثال کے طور پہ کیا تھا ہمارا جملہ ای سورۃ حفظ سعید کیا مطلب ہے اس کا کون سی سورت سعید نے یاد کی اب اس کا جواب کیا ہوگا حفظ سورۃ الرحمن ٹھیک ہے حفظ سورۃ الرحمن حفظ یہ تو ہمارے سوال میں ہی آ گیا ٹھیک ہے ہمیں بتانا تھا کہ یہ حفظ کیا اس نے ٹھیک ہے سورۃ الرحمن وہ چیز ہے کہ جس کے بارے میں سوال پوچھا جا رہا تھا یہ سوال کا جواب ہے بیسیکلی تو سورۃ کا اعراب کیا ہوگا کیسے کیوں منصوب مفعول کی وجہ سے تو فاعل کیا ہے اس کا ہاں حفظ فعل اور اس کا فاعل کیا ضمیر مستتر تقدیر ہوا سعید ٹھیک ہے تو فعل فاعل اور سورۃ کیا ہو جائے گا مفعول بھی اس کا مطلب ہے جو سوال پوچھا جا رہا ہے سوال کس کے بارے میں پوچھا جا رہا ہے سورہ الرحمن مطلب مفعول بھی کے بارے میں سوال پوچھا جا رہا ہے تو یہ جو ہے یہ مفعول بھی ہے ٹھیک ہے یہ مفعول بھی ہے ٹھیک ہے اب اس کا اعراب کر رہے ہیں اچھا یہ بھی وہ اسماء میں سے اسماء استفہام جو معرب ہیں ٹھیک ہے زیادہ تر اسماء استفہام جو ہے وہ مبنی ہوتے ہیں یہ پڑھا ہوا آپ لوگوں نے اچھا بہرحال کچھ اسماء استفہام ایسے ہوتے ہیں جو مبنی و معرب کا پتہ ہے صحیح ہے جس کا اعرابی حالت بدلتی ہے جس کی نہیں بدلتی ای وہ ہے جس کی بدلتی رہتی ہے ایو ای ٹھیک ہے تو بدلتی رہتی ہے تو یہاں جو ہے کیا ہو جائے گا کیوں منصوب مفعول کی وجہ کیونکہ مفعول ہے یہ ٹھیک ہے کیونکہ مفعول ہے تو اس لیے اس کا یہاں آیا یہ مفعول بھی ہے ٹھیک ہے سورۃ سورۃ کیا ہو جائے گا کون سی سورت تو یہ جو ہے مفعول بھی ہے اور ساتھ ہی کیا ہے مضاف ساتھ ہی مضاف ہے اور یہ سورۃ مضاف الیہ ٹھیک ہے تو مضاف اور سورۃ مضاف الیہ حفظ فعل آ گیا ٹھیک ہے حفظ فعل آ گیا اور سعید اسم آ گیا فاعل آ گیا ٹھیک ہے فعل اور فاعل آ گیا ٹھیک ہے اب نہیں مفعول ہے نا سورۃ مفعول نہیں ٹھیک ہے سورۃ خاص طور پہ ادھر جو ہے وہ مضاف الیہ ٹھیک ہے ادھر جو ہے مضاف الیہ اچھا جی شیخ یہ جو ہے مفعول ہے یہی مضاف ہے مفعول ہے مفعول بھی اور مضاف ہے اور پھر سورۃ مضاف الیہ شیخ یہ ای اور ایو یہ جو ہے اس میں جب یعنی کہ آگے جملے میں اگر مفعول کے اوپر اگر جو بھی حرکت آئے گی اسی کے مطابق ایو اس پر ہو جائے گا ایسے ہی اور یہ صرف اس میں نہیں ہے تمام اسماء استفہام میں
ٹھیک ہے. کم کا اعراب کیا ہوگا؟ اس کے جملے کے حساب سے ہوگا. ہاں تینوں اسم کی تینوں حالتیں ہوگی اور وہ اپنے حالت کے حساب سے ہوگا. ٹھیک ہے. اچھا کم آیتن من سورۃ النبأ حفظت مریم. اچھا ابھی یہ ای سورۃ جو ہے ای سورۃ حفظ سعید، اس میں ہمارے پاس فعل ہو گیا، فاعل ہو گیا اور مفعول ہو گیا. ٹھیک ہے، تینوں چیزیں آ گئی. اب مفعول اس میں پہلے کیوں آیا؟ ہم نے بولا ای مفعول ہے تو مفعول پہلے کیوں آیا ہے؟ ہاں کیونکہ استفہام ہے. ٹھیک ہے، اور اس میں استفہام جو ہے اس کا تقاضا کیا ہے کہ وہ جملے کے پہلے آتے ہیں، سب سے پہلے آتے ہیں. ٹھیک ہے، بس ٹائم زیادہ ہو گیا. جی پوچھیں. صحیح ہے. کون سی صورت پڑھی تھی؟ کون سی صورت یاد کی تھی؟ لیکن ہم یہ یہاں پہ یہ بھی تو پوچھ رہے ہیں کہ سعید نے کون سی صورت یاد کی تھی. تو جب ہم حفیظہ لگائیں گے تو ہم اس میں سعید کو کیوں نہیں مینشن کر رہے؟ ہم بولتے ہیں نارملی اردو زبان میں کہ سعید جو ہے اس نے صورت یاد کی. سعید نے سورہ رحمان یاد کی، پھر اس نے سورہ واقعہ یاد کی. تو یہ اس نے کیا ہے؟ ضمیر ہے. ٹھیک ہے، کس کی طرف دلالت کرتی ہے؟ سعید کی طرف. سعید کی طرف. اچھا کیا لینگویج کا یہ تقاضا ہے کہ ہم بار بار نام کو لے کریں؟ نہیں، ہم ضمیر نہیں. تو پھر یہی ایسی عربی زبان میں بھی ہے، جب ہم نے سوال میں اس کا نام لیا ہے اس کا مطلب اسی کے بارے میں بات ہو رہی ہے. آپ یہاں پہ حفیظہ کو کیا پڑھ رہے ہیں؟ حافظہ. حافظہ فعل ماضی. ٹھیک ہے، فعل ماضی کے جو مذکر کی جو ضمیر ہے وہ صرف حافظہ میں موجود ہے. ٹھیک ہے، اس میں کوئی اور ضمیر لگانے کی ضرورت نہیں اگر مذکر ہے تو. ٹھیک ہے، مؤنث اگر ہے تو اس کی ضمائر ہم پڑھ چکے ہیں، حفظت، حفظتی. ٹھیک ہے، تو یہ سارے مؤنث کی ضمائر ہیں، لیکن مذکر کے لیے تو وہ حفظہ اس میں ہی مستتر ہوا موجود ہے. ٹھیک ہے، صحیح ہے. چلے سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. سیکنڈ کوشچن کی ٹرانسلیشن انشاءاللہ اگلی دفعہ ہوگی. واپس یہ سوال پوچھا جا رہا ہے ای مفعول کیوں ہے؟ کیوں ہے مفعول؟ کیونکہ جس کے بارے میں سوال پوچھا جا رہا ہے استفہام ہے، تو جس کے بارے میں سوال پوچھا جا رہا ہے ہم جواب میں اس کو دیکھیں گے کہ اس کا حال کیا بن رہی ہے، وہی جو حال ہے وہ استفہام کی کہلائی جائے گی. ٹھیک ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین، اما بعد. 359 59. عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں نظرت اختی، میری بہن نے نظر مانی. تو نظر مانی میری بہن نے ان تمشی الی بیت اللہ، کہ وہ بیت اللہ کی طرف، مسجد حرام کی طرف پیدل چلیں گی. جی تمشیہ، مشا یمشی کا معنی کیا ہوتا ہے؟ چلنا. تو میری بہن نے نظر مانی کہ وہ بیت اللہ کی طرف چلیں گی پیدل، وہ بھی حافیتن، ننگے پاؤں. یہ نظر مان لی. اب فامرتنی، عقبہ کہتے ہیں مجھے میری بہن نے حکم دیا ان استفتی لہا رسول اللہ، اس نظر کے بارے میں رسول اللہ سے فتویٰ طلب کروں کہ نظر ٹھیک بھی ہے یا نہیں، کیونکہ مفتی اعظم تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے. تو صحابہ اکرام یا صحابیات کی عادت تھی جب کسی مسئلے میں اس طرح کا معاملہ لاحق ہو جائے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف رجوع کرتے تھے. تو بھائی کہتے ہیں فاستفتیتہ، میں نے فتویٰ طلب کیا آپ سے. فقال، تو آپ نے فرمایا لتمشی ولترکب، کچھ چل لے کچھ سوار ہو جائے، نظر پوری ہو گئی. پورا کا پورا پیدل چلنا سواری کے ہونے کے باوجود یہ غیر شرعی نظر ہے. لیکن اگر آپ نے نظر مان لیا تو اس کو کچھ یوں پورا کر سکتے ہیں، ہم کچھ پیدل چل رہے ہیں، کچھ پیدل چل رہے ہیں، ورنہ یہ نظر جو ہے درست نہیں ہوتی. اسی طرح یہ کہنا کہ جوتے نہیں پہننے، اپنے آپ کو تکلیف میں ڈالنا. ایک صحابی نے نظر یہ مانی تھی کہ میں نے کھڑے رہنا ہے، بیٹھنا نہیں ہے، چپ کرنا ہے، بات نہیں کرنی کسی سے، اور سائے میں نہیں بیٹھنا اور پیدل چلنا. کچھ دور گئے، تھوڑا سا سفر کیا، آگے گئے تو پتہ چلا صحابہ اکرام پانی ڈال رہے ہیں اس کے اوپر. کیا ہوا؟ بے ہوش ہو گئے. کیوں بھائی؟ نظر مانی تھی. روزے میں رہوں گا، بات نہیں کرنی، کھڑے رہنا ہے، سائے میں نے نہیں جانا، وغیرہ وغیرہ. تو نبی علیہ السلام نے ایک جملہ ارشاد فرمایا تھا، وہ یہ تھا ان اللہ لغنی عن تعذیب نفسہ ھذا، اللہ تعالیٰ بے پرواہ ہے اس انسان کا اپنی ذات کو تکلیف میں ڈالنا. اللہ کو اس کی کوئی ضرورت نہیں ہے، بے پرواہ ذات ہے، اس کو کیا ضرورت ہے؟ وہ اس بات سے تھوڑی راضی ہوگا کہ تم آگ میں نماز پڑھو اس کو راضی کرنے کے لیے، بالکل نہیں. وہ اس بات میں بھی راضی نہیں ہوگا کہ آپ ایک ٹانگ پر کھڑے ہو کر پوری رات قیام کریں، بالکل اس کو ضرورت ہی نہیں ہے، ضرورت ہی نہیں.
اگر پیسے نہیں ہیں تو جا سکتے ہیں. اگر یہ ہے کہ اپنے کسی کارنامے کو یادگار کے طور پر ذکر کرنا ہے تو پھر یہ یادگار ہی ہوگا. اکثر لوگوں کو یہ ہاں نہیں، یہ بات غلط ہے، یہ بات غلط ہے. اللہ تعالیٰ یہ چاہتا ہے کہ جب اللہ بندے کو کوئی چیز نعمت دے تو اس کے اثرات بھی نظر آئے. آپ کے پاس جب وسائل موجود ہیں، اب اچھا سوٹ پہن سکتے ہیں، تو یہ تھوڑی دین کا حصہ بن گیا کہ آپ پھٹا ہوا سوٹ پہن کر جائیں. کیوں بھائی؟ سادگی اللہ کو بہت پسند ہے. تو اللہ کو اگر سادگی پسند ہے تو پھر اللہ کو یہ بھی پسند ہے کہ بندہ اس کی نعمت کا استعمال بھی کرے. جی ہاں، یہاں تو نہیں ہے. ہاں؟ پیدل پیدل اصل ہے، پیدل چلیں. وہ جوتا ایک الزام لازمی حصہ بن گیا کہ نظر کا وہ بھی حصہ پیدل چلوں گے، وہ بھی جوتا نہیں پہن کر، تاکہ یہ وہی بات ہے کہ مشقت زیادہ ہو مجھے. لیکن جس مشقت کو آپ اختیار کر رہے ہیں وہ شریعت میں نہیں، اس کی کوئی حیثیت نہیں. وہ دیکھا تھا آپ نے، وہ ایک بندہ جو سوشل میڈیا پر یہ ویڈیو وائرل ہوئی تھی، وہ آگ پر اس کو گھما رہا تھا، 2 آدمی پکڑ کر، تینوں گر گئے تھے. ایک کا تو قیمہ بنا تھا، ایک روسٹ ہو گیا تھا. ایسے ہی احمق قسم کے لوگ پیدا ہوئے. جی شریعت پر عمل کریں، اس میں تکلیف بھی ہوتی ہے تو برداشت کریں. جو شریعت نہیں ہے وہ تکلیف، وہ مشقت بھی مانا ہے. آج کل پیدل جا رہے ہیں، دیکھیں پیدل منع نہیں ہے، اگر استطاعت نہیں تو پیدل جائیں، استطاعت ہے تو سواری اختیار کرنا چاہیے. پیدل جاتے ہیں؟ کہاں سے جاتے ہوں گے پیدل؟ نہیں، کہاں سے جاتے ہیں؟ توحید کے ساتھ بات ہے، یہ بات عقیدہ توحید کے ساتھ، نماز کے ساتھ. نماز والا نہیں، ایسی بات نہیں. نہیں، ہر عمل اپنی اپنی جگہ پر ہے نا. زکوٰۃ اپنی جگہ پر ہے، اور قربانی اپنی جگہ پر ہے، روزہ اپنی جگہ پر ہے، حج اپنی جگہ پر ہے. ایسا نہیں ہے کہ اگر ایک بندے نے زکوٰۃ نہیں دی، آپ بولیں گے تو قربانی کیوں کر رہا ہے؟ قربانی نہیں کی تو آپ حج کرنے کیوں آیا تو بھائی؟ اب مسئلہ یہ ہے دوسرا کہ ہاں، قیامت کے دن جو ہے نا، قیامت کے دن جو پہلا سوال ہوگا وہ نماز کے بارے میں. اپنی آخرت کی اصلاح کرنی چاہیے، کیونکہ نماز کا پہلا پیپر ہے. اگر اس میں آپ عقیدہ توحید کے بعد آپ کی نماز ٹھیک ہے تو بقیہ معاملات بھی ٹھیک ہو جائیں گے، نماز ٹھیک نہیں ہے تو بقیہ معاملات بھی ٹھیک. حافیہ سے مراد جی بغیر جوتے کے ساتھ چلنا، حافیہ ننگے پاؤں. اس حدیث کا مسئلہ لکھیں نمبر 1. اگر کسی نے نظر مانی ہے کہ بیت اللہ کی طرف یا کسی مسجد کی طرف کہ وہ ننگے پاؤں سفر کرے گا، تو یہ ایسی نظر نہیں ہے کہ اس پر من وعن عمل کیا جائے، کہ اس پر من وعن عمل کیا جائے. من وعن مطلب جانتے ہیں نا؟ ہاں، 100%. ہاں، من وعن اس لفظ استعمال ہوتا ہے، من وعن عمل کیا جائے یعنی 100% عمل کیا جائے. اچھا، بلکہ کچھ حصہ عمل کر لینا نظر کو پورا کر دیتا ہے. ہر ایک مثال قائم ہو گئی نا، ہر ایسی نظر جو آپ نے مانی ہے اور وہ کلی طور پر شریعت میں وہ چیز پسندیدہ نہیں ہے، تو اس کا کچھ حصہ عمل کر لیا جائے تو کفایت کر جائے گا. ٹھیک ہے، ایک مسئلہ ہو گیا. دوسرا مسئلہ، مسئلہ اگر معلوم نہ ہو تو اہل علم سے پوچھ لینے میں عافیت ہے.
मसला अगर मालूम ना हो तो उसके बारे में फतवा ले लेना चाहिए। वो आयत है ना फस्सलू अहला ज़िक्रि इन कुंतुम ला तअलमून। अच्छा, इनके साथ मसला ये हुआ, इन्होंने नजर तो मान ली, लेकिन उसके बाद किसी ने बताया होगा बहुत मुश्किल है ये जाना सफर, और नंगे पाँव भी चल नहीं सकोगी तुम। तो उसके बाद जब उनका एहसास हुआ बहुत दुश्वार नजर मान ली है, तो अपने भाई से कहा जाकर पूछो क्या बनेगा मेरा। तो आपने फरमाया कि कुछ अमल कर लो तो ये हो गया तुम्हारे। बिल्कुल, कदम कोई भी, सिर्फ नजर नहीं, कोई भी कदम उठाए तो सोच समझ कर उठाए। इसकी एक मिसाल वो पीछे भी गुजर चुकी है। अब्दुल्ला बिन अमर बिन आस ने कहा था ना अल्लाह के रसूल से, बस मुझे रोजे रखने का शौक है, मुझे रोजे रखने का शौक है, मैं बहुत रोजे रखना चाहता हूँ। आपने पहले कहा 3, फिर कहा 7, फिर कहा 10, फिर बिलाखिर आपने आखिरी उनके सरार पर कहा 1 रोजा रखो, 1 छोड़ो। और कुरान आपने कहा 1 महीने में खत्म करो, उन्होंने कहा नहीं बड़ी ताकत है भाई। बिलाखिर नबी इस्लाम ने 3 दिन। शौक देखें क्या जज्बा होगा। हाँ, अब्दुल्ला बिन अमर बिन आस, अब्दुल्ला बिन अमर, जब वो कहते हैं कि मुझ पर जवानी के असरात खत्म हुए, बुढ़ापा शुरू हुआ, तो मैंने कहा काश अल्लाह के रसूल की इस बात को कबूल कर लेता, महीने में 3 रोजे और 1 महीने में कुरान मुकम्मल कर। इसलिए कहते हैं ना कि हमें जो सोच है ना वो महदूद नहीं, मुस्तकबिल को सामने रखकर दूर अंदेश होना चाहिए। अभी तो मेरे पास जज्बा है, मेरे पास ताकत है, एक वक्त ऐसा भी आएगा कि मेरे अंदर वो ताकत और हिम्मत नहीं होगी, तो फैसला करते वक्त दूर अंदेशी को इख्तियार करना चाहिए बंदे को। जी, अच्छा, नजर मानने का मकसद सिर्फ ये होता था कि चूंकि वो चीज फर्ज नहीं अपने ऊपर वाजिब कर ली जाती, अब तो मैंने करना ही करना है। एक अच्छे काम की नजर मान ली है तो इसकी वजह ये होती थी कि वैसे शायद सुस्ती हो जाए उसको करते वक्त, अब सुस्ती नहीं होगी। अब दोनों सूरतें आपके पास, या तो करो या कफारा दो, इस वजह से। मुजाहिका ये है कि नबी इस्लाम ने फरमाया अल्लाह को पसंदीदा अमल वो है जो हमेशा किया जाए। तो आप थोड़ा करें लेकिन मुस्तकिल करें, लेकिन अगर आप बहुत ज्यादा करते हैं 1 हफ्ते के लिए, इससे ज्यादा बेहतर है कि सारी जिंदगी के लिए थोड़ा कर लें। अगली हदीस 360 कोड भी है ना, किसका ये? इस्लाम ऐप 360। अब्दुल्ला बिन अब्बास रज़ी अल्लाह तआला अन्हुमा फरमाते हैं अन्नहु काना इस्तफ्ता साद बिन उबादा रसूल अल्लाह, फतवा तलब किया साद बिन उबादा ने रसूल अल्लाह से। अच्छा, इस्तिफ्ता का मतलब क्या होता है? फतवा तलब करना। और इफ्ता का मतलब क्या होता है? फतवा देना। तो ये तलब कहां से आ गया? सी बाब इस्तिफाल का ये खासा है, इसमें क्या माना हो जाता है? तलब करना। इसलिए वो कहते हैं ना कि एक लफ्ज इस्तेमाल करते हैं हमारे यहाँ जिसमें गलती होती है उम्मी तौर पर, क्योंकि वो माना उसके अंदर मौजूद होता है, मेरे जहन से वो लफ्ज निकल गया। उर्दू में उम्मी तौर पर हम इस्तेमाल करते हैं, हाँ हम आपसे इस्तिफादा हासिल करने आए हैं, है ना। हालांकि हासिल का माना इस्तिफादा में आ गया, तो ये कहेंगे हम आपसे इस्तिफादा करने आए हैं, हासिल नहीं। फिर वो तो हासिल का लफ्ज है, वो एक ऐसा लफ्ज है जो तकरार के साथ आ गया है। ये उर्दू का लफ्ज है ना, जब हम यहाँ मुस्तफीद, जी ठीक है, ये तो सही है इंशाल्लाह, अच्छी बात, उस ध्यान रखना चाहिए। आप लोग की क्लास अच्छी है, समझदार है माशाल्लाह, अच्छी चीजें आप जो है ना पिक करते हैं, तो खुशी होती है। तो साद बिन उबादा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से फतवा तलब किया, फी नजरिन, एक नजर में। इफ्ता नहीं, ये आपने जो लिखा है ना ये अलिफ के साथ आएगा, इफ्ता। काना अला उम्मी, वो नजर उनकी वालदा पर थी, उनकी वालदा ने नजर मानी थी। फतवुफियत, वालदा फौत हो गई, क़ब्ल अन तक़ज़ियहु, नजर को पूरा करने से पहले। जाहिर है जो मैयत के हुकूक होते हैं ना बितरतीब 4 हैं मैयत पर, जो उनकी वफात के बाद पहले फौत होते ही फौरन क्या करना है? कुल खानी करनी है। ये सारे मामला, पहले तजहीज़ व तकफीन है, कफन दफन, उसके बाद दूसरी चीज होती है कर्ज की अदायगी, उसके कर्ज को अदा किया जाए। और कर्ज में ज़कात भी आ गई, कर्ज में वसीयत, कर्ज में ये नजर भी आ गई। लोगों का माल है या अल्लाह का है, सब कर्ज है। हज फर्ज हो चुका था, नहीं किया, करवाया जाए, ठीक है। हज फर्ज हो चुका था, नहीं किया, कराया जाए। ज़कात रहती 30 साल की, वो दी जाए। रोदे रह गए थे तो वो पूरे करवाए जाए किसी को देकर, फिदिया वगैरह जो भी है। इसी तरह अगर नजर थी तो नजर पूरी, ये कर्ज है सारा।
तीसरी चीज आएगी वसीयत, वसीयत का निफाज 1/3 के अंदर रहते हुए। अगर किसी ने 1/3 से ज्यादा वसीयत की वो तो नाफिज नहीं होगी, गैर वारिस के लिए 1/3 की वसीयत नाफिज होगी उसकी। चौथी है अब वरासा को विरासत देनी, आखिर में माल बच गया तो अब विरासत तकसीम कर दी जाए, पूरा हो चुका है तो फिर जी जी बिल्कुल हक मेहर भी, हर एक का कर्ज जो देना है वो बीवी का देना है या किसी और का देना है, किसी का सब कर्ज वो अदा करना ही करना है उसने। कौन सी? जी जी जी, तजीज़ व तकफीन यानी कफन दफन, कर्ज की अदायगी, वसीयत और विरासत की तकसीम, ये बितरतीब है, बितरतीब, आगे पीछे नहीं कर सकते उसको। यानी मतलब ये कि आप मैयत दफन नहीं हुई और आप आगे विरासत पर लड़ रहे हैं, वैसा हो चुका है जी। है बिरयानी तो तजीज़ व तकफीन के बाद, ये अक्सर बिदअत पाई जाती है, जनाजा पढ़ाने से पहले। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वो है, मसला ये होता है कि आपने नहाकर कफन दफन से पहले जब जनाजा पढ़ा रहे होते नबी इस्लाम पूछते थे कर्ज है, फिर वो कोई जिम्मा लेता था उसका, अदा तो नहीं हुआ, अदा तो बाद में होना है, जिम्मा ले लेता था। अगर किसी ने भी कह दिया ये मेरे जिम्मे, जैसे उम्मी तौर पर हमारे जनाजों में भी होता है, औलाद कहती है हम मौजूद हैं तो ये हम देंगे, तो बात हो गई, अब ये बरी हो गया, अब ये बरी हो गया, अब उनके जिम्मे आ गया। कभी मसला ये होता है हमारे यहाँ तो फिर कर्ज किसको दिया बताते भी नहीं है ना, लिखते भी नहीं है, बताते नहीं है, छुपा के रखा हुआ होता है, किस किस से लेना है, कहाँ कहाँ पड़ा हुआ है, फिर तकिए से निकलना होता है, अलमारी के नीचे से निकलना होता है, तो ये पहले हर एक, देखिए जिंदगी का थोड़ी पता है, तो कम से कम आप अपने किसी राजदान को, अपने अहलो याल को तो बता कर जाएं, बीवी को ना, कम से कम बच्चों को तो बता दें, ठीक है। बीवी को बताना चाहिए, ना भी हो बीवी तो वैसे किस चीज की? हाँ, ये बात भी सही है, अब आप बताएं, अब नहीं जाहिर है वो भी अपने माल की वारिस है ना, बीवी ने चले रहने दे पड़ते हैं। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या फरमाया, फक़दिही अन्हा, तुम उनकी तरफ से नजर को पूरा करो। आपने क्या फरमाया, तुम उनकी तरफ से नजर को पूरा करो। बल्कि एक हदीस में आता है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ये अल्लाह का कर्ज है, फदैनुल्लाहि अहक़्क़ु अन युक़दा, अल्लाह का कर्ज ज्यादा हक रखता है कि उसको अदा किया जाए। जी बाज़ हदीस में ऐसे इशारे मिलते हैं, जैसे नबी इस्लाम ने कुछ दिन के बाद पूछा एक सहाबी से जिन्होंने कर्ज लिया था कि तुमने अदा कर दिया, वो कहने बस मैं अदा नहीं कर पाया, तो आपने फरमाया अभी तक वो मुअल्लक है, यानी जिम्मा लेना ही काफी नहीं है बल्कि उसकी अदायगी का एहतमाम भी करना है आपने। हमारे यहाँ कहते हैं ना दफना दिया, तो जिम्मा तो ले लिया, दफना दिया, वो जाने उनका मामला जाने, बिल्कुल ऐसा नहीं है। मसला नंबर 1, नजर एक इबादत है जिसको पूरा करना जरूरी है। नंबर 2, नजर मानने वाला अगर फौत हो जाए, नजर मानने वाला अगर फौत हो जाए नजर पूरी करने से पहले, तो उसका वारिस नजर पूरी करेगा। तो फिर वो रोजे रख ले, रोजा तो रख सकता है ना, हाँ कफारा, बिल्कुल, नजर पूरी नहीं कर सका तो कफारा दे दे उसका। कफारे में तो वही है जो कसम वाला मामला है, यानी 10 मसाकिन को खाना खिलाना या फिर 3 रोजे रखना, फिर तो मामला उसका अल्लाह के हो गया।
دونوں ذمہ دار ہیں جی. تیسرا مسئلہ، والدین کی وفات کے بعد بھی ان کے ساتھ حسن سلوک اختیار کرنا چاہیے. والدین کی وفات کے بعد بھی ان کے ساتھ حسن سلوک اختیار کرنا چاہیے. جیسے آپ نے یہاں فرمایا نا کہ اپنی والدہ کی طرف سے تم نظر مانو، حالانکہ فوت ہو چکی ہے. یہ ایک تو وارث بھی ہے اور دوسرا پھر بیٹا بھی ہے، تو دو زاویے بن گئے ہیں کہ والدین کے ساتھ حسن سلوک اختیار کرنا چاہیے. یہ تو شریعت کی ہدایات ایک بڑے واضح انداز میں کہ آپ نے یہ حدیث اس لیے تو فرمائی تھی، چچا جو ہے وہ والد کے قائم مقام ہے. یعنی والد فوت ہو چکا ہے، اب اگر والد کے ساتھ حسن سلوک کرنا چاہتے تو اس کے بھائی کے ساتھ کرو، اس کے دوستوں کے ساتھ کرو. پھر حدیث میں کہا گیا خالہ ماں کی جگہ پر ہے، والدہ فوت ہو چکی ہے تو آپ خالہ کے ساتھ حسن سلوک کریں گے، ماں کے ساتھ جو ہے حسن سلوک کے مثل ہے. نبی اسلام اپنی زوجہ سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ محبت کا کیا انداز تھا. وفات کے بعد بھی جب بھی آپ نے جانور ذبح کیا تو اپنی بیوی کی سہیلیوں کے گھر میں گوشت بھیجا. بیوی کے ساتھ بھی یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا یہ ایک انداز تھا. تو ہمارے معاشرے میں اچھی اقدار ختم ہو چکی ہیں، اچھے ایک سلسلے جو ہیں وہ ختم ہو چکے ہیں. اب نفس نفسی کا عالم یہ ہے کہ بس انسان اپنے لیے بھی اچھائی کرنے میں بخیل ہے. والدین کے ساتھ، اسی کے ساتھ یہ پوائنٹ بھی جوڑ دیں، والدین کے ساتھ حسن سلوک کی ایک صورت یہ ہے، والدین کے ساتھ حسن سلوک کی ایک صورت یہ ہے کہ ان کا قرض ادا کر دیا جائے، ان کا قرض ادا کر دیا جائے. چاہے وہ قرض اللہ کا ہو یا بندوں کا ہو، چاہے وہ قرض اللہ کا ہو یا بندوں کا ہو. اللہ کا کیا؟ جو چیزیں واجبات تھی اور نہیں کر سکے کسی بیماری کی وجہ سے. بالکل صحیح ہے. کعب بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں قلت یا رسول اللہ، میں نے کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ان من توبتی، میری توبہ میں یہ بات شامل تھی، میری توبہ میں یہ بات شامل تھی، یعنی میری توبہ کے ساتھ یہ چیز مشروط تھی، ان انخلی من مالی صدقۃ الی اللہ و الی رسولہ، کہ میں اللہ اور اس کے رسول کی خوشنودی کے لیے اپنا سارا مال بطور صدقہ نکال دوں گا. انخلیا، خالی ہو جاؤں گا، میں نکال دوں گا سارا مال بطور صدقہ نکال دوں گا اللہ اس کے رسول کو خوش کرنے کے لیے. کب؟ میری توبہ قبول ہو گئی. تو یہ وہی واقعہ جو غزوہ تبوک کا تھا. 3 صحابی تھے، میں نے بتایا تھا نا، مخفف کیا ان کا؟ مکہ. یاد ہے؟ بادام کھاتے ہیں. مکہ سے مراد مرارہ بن ربیعہ، اور کاف سے کعب بن مالک، اور ہا سے ہلال بن امیہ. ان کو سزا کیا ملی تھی؟ 50 دن تک تعلقات، 40 دن تو صحابہ اور آخری 10 دن تک تو اہل خانہ بھی. تو انہوں نے اس وقت، یعنی جب یہ مشکل حالات آئے تو اللہ سے کہا اللہ میرے توبہ قبول کر لے، اگر توبہ قبول ہو گئی سارا مال صدقہ کر دوں گا، سارا مال. ایک باغ تھا مدینے میں، زبردست باغ، تو اس باغ کو بھی شامل کر لیا انہوں نے. اب ظاہر ہے سارا باغ دینے کے بعد کیا بچتا؟ کچھ بھی نہیں. پھر تو یہی ہوتا ہے نا کہ دینے کے بعد پھر آپ کو لینے پڑ جاتے. اور قرآن میں اللہ نے صدقہ کرنے کی ایک طریق ذکر فرمایا، وہ کیا ہے؟ وَلَا تَبْسُطَ كُلَّ الْبَسْطِ، پورا ہاتھ نہ کھول دیں، پھر آپ کیا ہوگا؟ قیدی ہو کر بیٹھ جائیں گے. آپ بخیل بھی نہ بنیں کہ جو دینا ہے وہ بھی نہ دیں، نہ بہت زیادہ ہاتھ کو کھول دیں اور نہ بہت زیادہ ہاتھ کو روک کے رکھیں، درمیانہ. قرآن میں فقال رسول اللہ، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا امسک علیک بعد مالک، اپنا کچھ مال روک کے رکھو، فہو خیر لک، وہ تمہارے لیے بہتر ہے. یعنی تمہاری نظر پوری ہو جائے گی، تم صدقہ کر دو، کچھ مال صدقہ کر دو، لیکن کچھ مال اپنے پاس جو تمہاری ضرورت ہے اتنا تو رکھو، تاکہ تمہیں لوگوں کے سامنے ہاتھ نہ پھیلانا پڑے. کیونکہ شریعت نے اس ہاتھ کو الید العلیٰ قرار دیا ہے، بلندی والا ہاتھ ہے. اور یہ والا ہاتھ اسے کیا کہا؟ سفلا، یہ تو نیچے والا ہاتھ ہے. تو ہمیشہ اپنے ہاتھ کو یہ بنائیں. تو دینے والا بھی دیتے وقت یہ سوچے اس دینے کے بعد یہ تو نہیں بن جاؤں گا نا، اگر نہیں بنتا تو پھر اس عادت کو قائم اور دائم رکھے.
जी, अमसिक, अमसका युमसिकु, इमसा का माना होता है रोकना। मसला नंबर 1, जो शख्स नजर में सारा माल खर्च करने की नीयत कर ले, तो ऐसी सूरत में इतना माल रोक सकता है जिससे उसकी और अहले खाना की जरूरत पूरी हो सके। अब आप ये नहीं कह सकते भी आपने तो पूरा देना था, तो शरीयत ने कहा कि आप अगर अपनी बकदर जरूरत रख लें तो आपकी नजर पूरी हो गई है। हाँ, तो नजर हो गई, असल तो नजर हो गई ना। पीछे भी गुजर चुका है ना, उन्होंने पूरा पैदल चलने की नजर मानी थी, तो अपनी ताकत के मुताबिक कुछ चल लिया जाए तो आपकी नजर पूरी हो गई। नंबर 2, अल्लाह की राह में माल खर्च करने का बेहतर तरीका यह है कि अपने और अपने अहले खाना के अखराजात, अहले खाना रख कर सदका किया जाए। कुछ मामलात ऐसे होते हैं जो शायद किसी के साथ खास हो जाते हैं। जैसे आपने फरमाया था ना अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से, जब उन्होंने कहा था कि मेरी शलवार कभी टखनों से नीचे हो जाती है, तो आपने क्या फरमाया? लस्ता मिनहुम, तुम उनमें से नहीं हो, तुम उनमें से नहीं हो। तो इसका मतलब ये कि अगर तुमसे ऐसी हो जाती है तो ये गारंटी है इस बात की कि तुम कसदन नहीं करते हो, तुम कसदन नहीं करते हो, तुम है ही नहीं कि तुमसे इरादतन व अमदन व कसदन ऐसा हो जाए कि तुम्हारी शलवार टखनों से नीचे हो। अल्लाह के रसूल ने, देखिए एक मैं आपकी बात करता हूँ, अल्लाह के रसूल ने एक सहाबी को बहुत शदीद तरीके से डांटा था, जिन्होंने अपने 6 के 6 गुलाम आजाद करने की नजर मान ली थी। बाज़ हदीस के अल्फाज हैं, आपने फरमाया कि जी चाहता था कि ऐसी बद्दुआ दूं जो तुम्हारे साथ तुम्हारी कब्र में जाए, कि तुम ये चाहते हो कि तुम्हारे अहले खाना भिखारी बन जाए। फिर आपने गुलाम मंगवाए, कुरानदाजी की, उसमें से 2 को आपने फरमाया कि ये तुम्हारी वफात के बाद आजाद होंगे इस नजर के मुताबिक, इस वसीयत के मुताबिक। 4 को आपने फरमाया गुलाम रहेंगे या बेचकर अपने अहले खाना की जरूरत को पूरा करो। इसलिए आपने फरमाया ये बेहतर है, वसीयत तुम सुलुस की कर लो, लेकिन बेहतर है कि तुम अपने वरासा को मालदार छोड़कर जाओ, वो किसी के भिखारी ना बने हो। बहुत बुरी बात है, बिल्कुल। दूसरे ये होते आप जो है ना इबादत के लिए चले जाएं, चिल्ला लगाने के लिए, पीछे क्या हो रहा है कोई खबर नहीं है, अल्लाह के हवाले, बीवी बच्चे अल्लाह के हवाले, और आप जो है सुभान अल्लाह निकल पड़ रहे हैं कोई उनके हुकूक। नबी इस्लाम के पास सहाबा इकराम कुछ आए थे, नौजवान यंग बिल्कुल, तो आप 20 दिन गुजरे थे, 20 दिन। आपने पूछा अहले खाना में किसको छोड़ कर आए? फरमाया अल्लाह के रसूल मेरी शादी हुई है। उसने कहा मेरे बच्चे हैं। आपने मैं जाओ, बस काफी हो गया, पहले जाकर उनको सिखाओ, उनके हुकूक पूरे करो, उनको सिखाओ, उनको बताओ, उनकी जरूरत को पूरा करो जाओ। इसका मतलब यह है कि हालात के एतबार से, मिजाज के एतबार से शरीयत के मामलात को जानना चाहिए। ऐसा नहीं है कि जज्बाती होकर आप बस निकल पड़े और उसके बाद फिर आपके अहले खाना और सारे मसाइब से दो चार हैं, ये सब आपके खाते में जाएगा, आपके खाते में जाएगा। तो दावत व तबलीग के जो मामलात हैं उसमें जो सबसे बड़ा मसला आता है वो यही आता है। हम शरीयत के उन उसूलों को बालाए ताक रखकर, जी फर्ज ऐन हो तो फिर तो बात खत्म होगी ना। फर्ज किफाया में भी तो इन जिम्मेदारियों के बाद है। जैसे वही आए थे ना एक साहबी, अल्लाह के रसूल मैं जिहाद में जाना चाहता हूँ। किसको छोड़ कर आए हो? उन्होंने कहा अल्लाह के रसूल अपने वालिदैन को छोड़ कर आया हूँ। तो आपने जिस तरह रुलाते हुए उनको आए थे उसी तरह जाओ, जाकर उनको हंसाओ, फफीहिमा फजाहिद, उनमें जिहाद, उनके साथ हुस्न सलूक करो, यही तुम्हारा जिहाद है। उसका मतलब ये है कि हुकूकुल इबाद को तर्क करके, हुकूकुल इबाद को तर्क करके हुकूकुल्लाह की अदायगी करेंगे तो अल्लाह को मंजूर नहीं है ये। किसको? बिल्कुल अमीर के सामने, बिल्कुल 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 जी, वो पावरफुल होता है। सदके के बारे में जी,
सदका सिर्फ माल नहीं है ना, नेकी सदका है, बिल्कुल सदका है। इसलिए ऐसा नहीं है कि शरीयत ने मालदार के साथ ही वफादारी की है, गरीब के साथ वफा नहीं की, उसको कोई वो रास्ता नहीं दिया। वो मालदार साहबियों का किस्सा तो मौजूद है, हमें सुभान अल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाहु अकबर कहो 33 दफा। वो जो मालदार हैं तुम उनसे भी आगे निकल जाओगे। रास्ते में तकलीफ दे चीज को हटा दो, भाई सदका है। हत्ता के यहां तक बताया अपनी जात से अगर किसी को तकलीफ नहीं दोगे ये भी सदका है। हालांकि आप किसी को तकलीफ नहीं दे रहे हैं तो ये अपने साथ खैर कर रहे हैं ना, ये भी शरीयत ने का सदका है। तो इससे अंदाजा लगा शरीयत का सदकात का प्रोग्राम बड़ा वसी है। तीसरा मसला, अगर अल्लाह ने माल दिया हो तो अपनी जात पर, बीवी बच्चों और रिश्तेदारों पर खर्च करना भी इबादत है। जी, जो बीवी शोहर के साथ रहती है, अगर अल्लाह ताला ने औलाद से नवाजा है तो वो बीवी भी है, माँ भी है। तो बीवी के अलग दर्जात हैं, फिर माँ के अलग हैं। तो हर जाविये से औरत के लिए तो शरीयत में बहुत है ना, कभी वो माँ है तो कभी बहन है तो कभी खाला है तो कभी फुप्पो है, कभी भतीजी है कभी भांजी है। तो ये सारे के सारे हिदायत नामे शरीयत के मौजूद हैं उसके लिए। तो इसमें देखें इंसान सबसे पहले अपनी जात पर खर्च करे। क्यों भाई जी, अपनी जात पर खर्च क्यों करना है भाई? पहले जी हाँ, अपना ख्याल रखेंगे तो दूसरों का ख्याल रख पाएंगे। खुद बीमार हो गए, खुद आप जो है वो कमजोर करके बैठ गए अपने आप को, तो आपके बीवी बच्चे हैं, रिश्तेदार हैं, उन सब का मामला रुक जाएगा। अपने आप को सेहतमंद बनाएं, अपनी अपनी जरूरत को पूरा करें, और उसके बाद फिर ऐसा नहीं कि अपनी ही पूरी करते रहें। तो शरीयत ने कहा पहले अपनी जात, और लगे हुए माशाल्लाह बकरे दर बकरे खाए जा रहे हैं। ये माना अपने आप को फिट रखें, इसलिए कि आपके तहत बहुत सारे लोग हैं। मुतजाद नहीं है, मुतजाद नहीं है। कभी ऐसा मौका आ जाता है तो उस मौके पर इस पर भी अमल करना चाहिए। ऐसा नहीं है कि मुस्तकिल मिजाजी आपकी ये बन जाए कि आप भूखे हैं और आपके पास पैसे आए, आप दूसरों को देकर रवाना हो गए, और आहिस्ता आहिस्ता ऐसा दिन आएगा कि आप ये अमल जो आप कर रहे हैं मुस्तकिल मिजाजी के साथ, तो नतीजा क्या निकलेगा? कितने लोगों का सहारा खत्म हो जाएगा। इसलिए फरमाया, आपने फरमाया था कि सबसे पहले तुम्हारे पास एक साहब ने कहा कि मेरे पास 1 दिनार है, मैं क्या करूं? अपनी जात पर खर्च करो। अच्छा, एक और है, अपनी बीवी बच्चों पर खर्च करो। एक और है, आपने फरमाया अपने वालिदैन पर खर्च करो। एक और है, फरमाया कि अपने करीबी रिश्तेदार दाएं और बाएं। फिर उसने कहा अगर एक और हो तो आपने, फिर तुम बेहतर जानते हो अब ज्यादा हकदार कौन है। कुर्बत से शुरू होते, अपनी जात से, और फिर जितने करीब करीब हैं लोग उनको देते चले जाए उनको। और हम क्या कर रहे होते हैं? अपनी जात पर खर्च किया, बीवी बच्चों को, वालिदैन को नहीं, उसके बाद फिर किसी और को। ऐसा नहीं है। अक्कर तरीन रिश्तेदार वो हक रखते हैं कि आप उनसे इब्तिदा करें, बल्कि वहां तो डबल अजर है ना, एक सदका दूसरा सिला रहने, डबल है जी। देखिए मसला ये कि अगर वो जिम्मेदार है ना तो अपनी जिम्मेदारी को कम हकू अदा करना है उसने। हम बीवी बच्चे साबिर और शाकिर हैं, बर्दाश्त करते हैं, सब्र करते हैं, दीन की वजह से कुर्बानी देते हैं, जैसे उम्महातुल मोमिनीन ने दी है। ठीक है, भूख और प्यास, ये तो तकवा का आला एक मेयार है ना। अगर किसी को अल्लाह ने ये इस्तिताअत दी हो तो ये एक अलग बात है, वरना जिस तरह के हालात हैं, जिस तरह के मामलात चल रहे हैं, ऐसे में इंसान को जिम्मेदारी का मुदायरा करना है। बीवी बच्चों को भूखा और प्यासा रख कर और उनकी जरूरियात को पूरा न करना जो जायज जरूरियात है, जाहिर जिम्मेदारी है, जिम्मेदारी है। उसके बाद एक और मसला लिख लें, सदका गुनाहों को मिटाता है। सदका गुनाहों को मिटाता है। बल्कि हदीस में तो यहां तक है कि अल्लाह रब्बुल इज्जत के गजब को ठंडा कर देता है सदका।
ایک حدیث میں ہے کہ صدقہ کل قیامت کے دن سائبہ بن کر آئے گا. جی جی نہیں، ہر نیکی انسان کا دفاع کرے گی. اللہ کے عذاب سے، اللہ کی ناراضگی سے اس بندے کو اللہ کی جانب سے دفاع کرنے کے لیے رکھا جائے گا اس نیکی کو. جی. وہ حدیث تو بڑی واضح ہے، جس نے 3 دن سے کم میں قرآن ختم کیا، قرآن کو نہیں سمجھا. لیکن جیسے کچھ عبادت کے ایام بہت خاص ہوتے ہیں، شاذ و نادر کبھی کبھار آ جاتے ہیں، جس طرح پوری رات جاگ رہے ہیں آپ، اور وہ شریعت نے کہا ہے جاگنا ہے، اس میں پڑھتے پڑھتے ایک اچھے آسان انداز سے قرآن مکمل کر لیتے ہیں، تو اس میں کوئی مذائقہ نہیں. وہ خاص اس بنیاد پر ہے کہ مستقل مزاجی کے ساتھ اس کو اختیار نہیں کر سکتے آپ. کر سکتے ہیں، لیکن وہ جو انداز ہوتا ہے نا شبینے والا ہمارے یا لمون اور تالمون، وہ نہ ہو. چلیں اگلا باب شروع ہو رہا ہے تو پھر انشاءاللہ یہیں سے نئے باب شروع کریں گے اگلی کلاس میں انشاءاللہ. فیصلہ سازی کا بیان. جی 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 سر قصر نماز کی حد 15 دن ہے نا؟ جی 19 دن. جی 19. جزاک اللہ. ایک منٹ.